بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ماہ میں عمرے کے سفر پر جانا ہوا۔ جاتے وقت دل میں ایک جذبہ تھا عبادت کرنے کا۔ وہاں جانے کے بعد نمازوں میں لاپرواہی ہو رہی، بہت ساری نمازیں قضا کر دیا۔ جیسی پابندی اپنے مقام پر تھی وہاں نمازوں میں اور باقی عبادات میں لاپرواہی کرتا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہاں سے اچھے ارادے لے کر گئے تھے تو وہاں جا کر اچھے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے تھا۔ آدمی ماحول سے متاثر تو ہوتا ہے، لیکن ماحول ہر جگہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ آج کل حرمین شریفین میں لغو و لایعانی، فضول گھومنا پھرنا، کھانا پینا یہی ہوتا رہتا ہے۔ عمرہ کرنے تک ایک قسم کی فکر رہتی ہے طاری، اور جب عمرے کے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو بے فکری آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اس بے فکری سے بچانے کے لیے ایسے ساتھی اور ایسا ماحول ہونا چاہیے جو فکر مند ہو۔ وہاں غافلین کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، ان کو نمازوں کی پرواہ نہ جماعت کی کوئی پرواہ ہے، اور فکر مندوں کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، تو بڑا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے نماز حرم شریف میں ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارتے ہیں۔ تو ایسے بندے بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور باہر نکلو تو باہر سب گھومنا پھرنا کھانا پینا یہ نظر آتا رہتا ہے۔ تو جب آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ جو لوگ ملنے کے لیے آتے حرم شریف میں تو ان سے فرماتے تھے کہ یہ غور کرو کہ یہاں کتنے دن کے لیے آئے ہو اور اس کے لیے کتنا خرچہ ہوا ہے، ماہانہ تمہارا خرچہ کیا ہے، اور اس مہینے میں کتنا خرچہ ہو گیا عمرے کی وجہ سے۔ تو اتنا خرچہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حرم کی حاضری، حرم کی نمازوں کا ثواب، طواف کی دولت، درود شریف کی کثرت، مدینے میں زیارت اور سلام عرض کرنا، اس کے لیے یہ پیسہ خرچ ہوا ہے۔ ورنہ اتنے پیسے میں تو ہمارے 6 مہینے چل جائیں گے گھر کے خرچے۔ ایک دم اتنا خرچہ اس مہینے میں کیوں ہوا ہے؟ کچھ پانے کے لیے ہوا ہے۔ اس پیسے کی قیمت تو وصول کرو کم سے کم، اتنا پیسہ لگائے ہو کاہے کے لیے لگائے ہو؟ تو ایسے سمجھاتے تھے۔ آدمی غور کرے تو ہو سکتا ہے۔ اب جہاں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر کر دیا گیا ہو، وہاں جا کر فرض نماز بھی قضا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مقامی لوگ کرتے ہوں گے تو ان کو قدر نہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کی اہمیت نکل گئی ہے، لیکن جو دور سے گیا ہے اس کو ناقدری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بہت پیسہ خرچ کر کے بڑی تمناؤں آرزوں سے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ارادوں سے گیا، تو اچھے ارادوں سے گیا، اچھے ارادوں پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو وجہ صرف لاپرواہی اور عدم احساس ہے، کہ احساس کا نہ ہونا یہ اس کی وجہ ہے۔ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جادوئی چھڑی نہیں، لیکن مجھے ایسا یقین ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی جادو ضرور ہے، کیونکہ تنہائی کے جن گناہوں کو جو موبائل کے ذریعے ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنا ناممکن سمجھتا تھا،
لیکن یہاں آنے کے بعد بغیر کسی محنت اور ارادے کے وہ گناہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ابھی اور کچھ گناہ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے مجلس میں کر چکا ہوں، وہ ابھی نہیں چھوٹے، وہ مکمل طور پر چھوٹ جائے، اس کے لیے دعاؤں کی گزارش ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، اور کسی کو جو ہے یہاں آنا جادوئی چھڑی بن جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہمارے پاس بس، لیکن قدرتی طور پر ایسا ہو جا سکتا ہے۔ یہ جادو دراصل ہمارا نہیں تمہارا ہی ہے، اور وہ ہے صدق طلب۔ جب صدق طلب ہو تو اللہ ہر کام آسان کرتے ہیں۔ تو شیخ کیا کرتا ہے، اس کے بولنے سے تھوڑی ہمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بولنے سے کرنے میں مدد ہو جاتی ہے، بس یہ رہتا ہے۔ باقی صدق طلب اصل چیز ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو صدق طلب آپ نے چاہا کہ مجھے نہیں کرنا ہے، اس ماحول میں وہ بات کہنے سننے سے آپ کے دل پہ اچھا اثر ہو گیا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو ایک تو نیک لوگوں کے ماحول کی برکت ہوتی ہے، دوسرے دعا کی برکت بھی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ جان پہچان، یہ بھی نہیں معلوم کہ کون پوچھ رہا ہے۔ تو یہ الدعاء علی ظہر الغیب، اور وہ اقرب الی القبولیت ہے، اور اس میں بہت برکت ہے، یہ مل جاتی ہے تو اس سے بھی مدد ہو جاتی ہے۔ اچھے ماحول میں ارادہ پختہ کرتا ہے، اس سے بھی مدد مل جاتی ہے۔ باقی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ کو اگر بہت حد تک توفیق ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور استقامت کی فکر کرو، دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ یہ تو کام ہو گیا، یہ ہو گیا نہیں، موت تک دھوکہ کھانا ہی نہیں اور اطمینان کرنا ہی نہیں۔ جس کو طمانینت حاصل ہو گئی سمجھو اس کا کام بھی گڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اس لیے مطمئن کبھی نہیں ہونا ہے، کچھ بھروسہ نہیں نفس امارہ کا ایسا ہی۔ فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، تو بھروسہ تو نہیں کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ اب جو باقی ہیں گناہ ہمت کر کے وہ بھی چھوڑ لو، بس۔ اختر کی بیماری یہ ہے کہ طاعات پر استقامت نہیں رہتی۔ استقامت بھی ہم ہی کو کرنا ہے، قائم رہنا۔ استقامت کا مطلب ہے قائم رہنے کو، پائیداری کو، دوام کو طلب کرنا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم ہم ہی کو دیا ہے۔ ایک صحابی نے مختصر نصیحت کے لیے کہا تھا کہ اوصنی و اوجز، نصیحت کیجیے اور بہت تھوڑی سی کیجیے، چھوٹی سی، جامع ہو، مانع ہو، بہت کام آئے، ایسی کر دیجیے چھوٹی نصیحت۔ تو ایسی چھوٹی کر دی کہ اب اس سے چھوٹی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی جامع کہ اس سے بڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تو استقیم حکم ہے نا، ہم ہی سے کہا گیا کہ ثابت قدم رہو، تو ثابت قدمی کہیں سے لائی تو نہیں جائے گی۔ استقامت کہیں ملنے والی چیز تھوڑی ہے، بازار مارکیٹ میں کہیں مل جائے گی، لا لیں، کہیں بھی نہیں ملے گی، پیر مرشد بھی نہیں دے گا، نبی نے نہیں دی، نبی نے کہا تم رہو ثابت قدم۔ تو ثابت قدم رہنا ہم کو ہی ہے، ہم کو ہی رہنا ہے۔ اس لیے طاعت پر طاعت کرنا اور طاعت پر مداومت کا دھیان رکھنا، فکر کرنا، کوشش کرنا، سب اپنے ذمہ ہے۔ قرآن نے بھی یہ بندے ہی کا فعل کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہی ثابت قدم رہے، وہی رہے، بندے ہی رہے، ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ استقامت
اپنا ہی عمل ہے، اپنا ہی کام ہے، اس لیے جو نیک کام کی توفیق ہو جائے اس کو کنٹینیو رکھنے کی فکر، کوشش، سعی، دعا سب ہم ہی کریں گے۔ بس جب کریں گے تو اللہ کامیابی دے گا۔ ایک مرتبہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی استقامت، کوئی بات نہیں، پھر ہمت کرو اور مضبوط کرو ارادہ۔ دوسری مرتبہ تھوڑے اور دن چلے گی، پھر اور چلے گی، ایسے ہوتے ہوتے اس پر جی بھی لگ جائے گا، طبیعت بھی بن جائے گی اور ہمت بھی ہو جائے گی، دھیرے دھیرے ہو جائے گی۔ مگر کرنا کس کو ہے بھائی؟ کرنا تو سالک کو ہے، خود کو کرنا ہے بس یہ۔ اب رہ گیا کہ استقامت نہیں رہتی تو نہیں رہتی، کیونکہ ایسی چیزیں وہ خود رہنا نہیں چاہتی، اس کو رکھنا پڑتا ہے، تو رکھنے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی ہمت کرنی پڑتی ہے، ارادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کے برخلاف کوئی تقاضے آ جائیں تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا کام ہوگا، یہ نہیں چھوٹے گا، اس وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ نہیں چھوٹے گا، الا یہ کہ وہ شرعی حق ہو، وہ الگ بات ہے۔ نہیں تو پھر استقامت یہی ہے کہ اپنا نظم بنا لے اور دوسرے تقاضے کو روک کر اس تقاضے کو پورا کرے۔ دوسری کمی یہ ہے کہ غیر اسلامی ماحول میں احقر اس کے حوالے ہو جاتا ہے، یعنی ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت نہیں رہتی۔ ماحول تو ہوتا ہے بے شک اثر انداز، لیکن ماحول کیا ہے بھائی؟ دو عربی کے لفظ ہیں، ما حول، جو اطراف ہے اس کو کہتے ہیں ماحول عربی میں، یعنی جو ہمارے اطراف ہے اور جو اندر ہے۔ تو ایک کام اچھا ہے، برا ہے، کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ اندر ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ برا کام سب کر رہے ہیں، ماحول یہ باہر ہے، اطراف میں سب کر رہے ہیں، کوئی بھی اس سے ڈرتا نہیں، کوئی بھی اس سے احتیاط نہیں برت رہا۔ تو باہر کی طاقت کے مقابلے میں اندر کی طاقت کو اضافہ کر دیا، تو یہ اندر کی طاقت سے ہم ماحول کو پیچھے ڈھکیل دے سکتے، کرنا کچھ جو چاہے کر لو، جس کو جو کرنا ہے کر لو بھائی، مجھے یہ کرنا ہے بس۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میری مرضی ہے بس، تو میں یہ طے کر لیا ہوں، یہ طے کر لیا۔ تو ایک ہے ماحول، ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے، یعنی باہر سے اندر کے ارادے پر اثر پڑتا ہے، لیکن اندر بھی ایک چیز ہے ارادہ، اس کو زیادہ طاقتور کر دو تو وہ باہر کے ماحول پر، باہر پر اثر ڈال دے گا۔ تو جب دو آدمی مقابلہ کر رہے ہوں گے، جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا۔ اب ہمارا خارج میں ایک تقاضا ہے، داخل میں ایک تقاضا ہے، اب یہ دونوں میں جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا۔ ماحول طاقتور ہے تو ماحول جیتے گا، ہمارا عزم طاقتور ہے تو ہمارا عزم جیتے گا۔ یہ مقابلہ ہے، مقابلے میں اپنے کو جتانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو ماحول میں ڈھل جانا کیا ہے بھائی؟ ماحول میں ڈھل جانا نمک ہے کیا؟ پانی میں گھل جانے کے واسطے؟ ہمارا عزم نمک ہے کیا جو پانی میں جا گھل گیا، ختم ہی ہو گیا، اپنا وجود ہی مٹا دیا؟ ایسا نہیں ہے، ہمارا عزم پانی بنے اور ماحول کو نمک بناؤ، اس کو ختم کرو، جانے اس کو، وہ مٹ جائے لیکن ہم نہیں مٹیں گے، ہمارا عزم نہیں مٹے گا۔ تو اندر والے کی طاقت ہو، یہ بہت ہو، مضبوط رکھو، طے کر لو ماحول میں جاتے وقت، کہیں جانا پڑے ایسے ماحول میں جائیں ہی کیوں؟ پہلے برے ماحول میں جانا ہی نہیں چاہیے، فرض کرو جانا پڑے کسی ضرورت سے، تو طے کر کے جاؤ کہ ہمیں ماحول سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کی تقریبات ہیں،
تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بے پردگی ہے اور وہاں پر جو ہے عورتوں کے اپنے فیشن کی نمائش ہے اور یہ ہے، لیکن اگر یہ شرکت نہ کرنے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے تو مت ہی کرو، کیا ضرورت ہے کرنے کی، اپنے کو نقصان میں ڈالنا، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن قطع رحمی کا خطرہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، تو آپ جائیں گے، جاؤ، جانے سے پہلے طے کر کے جاؤ کہ وہاں کا ماحول بے پردگی کا ہوگا، اب مجھے نہیں کرنا ہے، یہ طے کر کے جاؤ۔ جب آدمی قریب میں ایک چیز طے کر لیتا ہے تو اسی کا نام عزم ہوتا ہے، اور جب عزم پختہ ہوگا تو وہ کرے گا ہی نہیں۔ ہم سناتے رہتے ہیں، ایک بہت پرانا قصہ ہے، اخبارات میں آیا تھا کسی زمانے میں، کہ انگلینڈ میں ایک جوڑا تھا صحافی کا، صحافی تھے دونوں، شوہر بھی صحافی، بیوی بھی صحافی۔ تو کوئی بات میاں بیوی میں بحث ہو گئی، تو شوہر نے غصے میں آ کے کہا کہ چپ رہو، زبان بند کرو، تو وہ چپ ہو گئی بیوی اس کی۔ اور اس کے بعد جب اخبار میں آیا تھا تو یہ آیا تھا کہ اب 40 سال ہو گئے ہیں، چپ ہی ہے، نہیں بول رہی ہے 40 سال سے، چپ رہو، زبان بند کرو، تو چپ ہو گئی، زبان بند کر لی، وہ طے کر لیا کہ اب نہیں بولنا ان سے۔ تو پریس رپورٹر ہے، ساری دنیا سے بول رہی ہے، لیکن شوہر سے 40 سال سے نہیں بولی۔ اب وہ بولتا بھی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے، وہ اشارہ کر دیتی ہے کہ تم نے چپ کرایا تھا، اب چپ ہوں میں، بس نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو، ایک عورت ضد میں آ کر 40 سال چپ رہ سکتی ہے اسی گھر میں، شوہر بھی ہے اسی گھر میں، لیکن پکا رہی ہے، کھانا نکال رہی ہے، کام کر رہی ہے، سب کر کے دے رہی ہے، بولتی نہیں ہے بس، کیونکہ اس وقت اس کے دماغ میں ایک بات آ گئی، غصہ آ گیا، ضد آ گئی، بس وہ ضد آ گئی، اس ضد پہ قائم ہے، حالانکہ بری بات پہ قائم تھی، درگزر کر لینا چاہیے تھا، ختم کر لینا چاہیے تھا، لیکن بے ایمانوں کو مسئلے مسائل کیا ہے، ایمان والے بھی یہی کرتے ہیں غصے میں۔ تو بس اس میں ایک آپ کے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے کہ صاحب ارادہ کر کے اس طرح مہینہ 2 مہینہ، ہفتہ 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، 40 سال، 4 دہائیاں گزر گئی، تقریباً نصف صدی، اور قائم ہے، بس اس سے نہیں ہٹنا ہے، اور پتہ نہیں مرنے تک بھی بولی نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا ہوا، پرانی بات ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت صرف اپنی انا کے خاطر اتنی مضبوط ثابت ہو سکتی ہے، تو ہم مرد ہیں، اللہ کے خاطر مضبوط ثابت کیوں نہیں ہو سکتے کسی ارادے پر، کسی بھی ارادے پر، اللہ کے خاطر، انا کے خاطر کہ اللہ خوش ہو جائے، کیوں نہیں مضبوط رہ سکتی؟ تو بات دراصل اپنی کمزوری ہی کی نکلتی ہے، کہیں سے بھی دیکھو تو کمزوری ہماری ہے اپنی، اور یہ کمزوری جسمانی نہیں، یہ کمزوری عزم و ارادے کی، کیونکہ جسمانی کمزور بھی عزم کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، تو پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے عزم و ارادے کی پختگی کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کی کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ غیرت مند آدمی بے غیرت ماحول میں جائے تو شرمندہ تو ہو جائے، مگر وہ بھی بے غیرت ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے ایسا نہ کرے، مقابلے کی ہمت کرے اور مقابلہ کرے۔ اور دیکھو، جو چیزیں مقابلے کی ہوتی ہیں وہ مقابلے ہی سے کارگر ہوتی ہیں، وہ صرف تمنا سے کچھ نہیں ہوتا، مقابلہ کرنے ہی سے جیتا جاتا، اس لیے مقابلہ کرو۔ قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے اللہم اکفنی بحلالک پڑھنے کے لیے کہا تھا، الحمدللہ اس سے قرض ادا ہو جا رہا ہے، مگر جن کو میں نے قرض دیا ہوا ہے ان سے مجھے قرض وصول نہیں ہو پا رہا ہے،
اس کے لیے کچھ دعا ہو تو رہنمائی فرمائیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا کریں، اور یہی دعا جو ہے یہ ذو معنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے حلال کافی ہو جانے کے لیے مانگا گیا ہے کہ مجھے حلال کافی ہو جائے۔ تو وہ جو اپنا پیسہ وصول طلب ہے وہ بھی تو اپنا حلال ہے، تو وہ حلال ہمیں مل جائے، اسی نیت سے اس کو بھی مانگی کہ وہ جو ہمارا دوسروں کے پاس ہے وہ بھی مل جائے ہمارا حلال، اور حرام سے ہم بچ جائے۔ ظاہر ہے کہ میرا پیسہ مجھے وصول ہو جائے گا تو میں کسی دوسرے کا پیسہ خراب نیت نہیں کروں گا، نیت کسی کے پیسے پہ خراب نہیں کروں گا اگر میرے پیسے مجھے مل جائیں گے اور وہ حلال ہیں۔ تو اسی دعا کو اس نیت سے بھی مانگو کہ میں حلال پر قائم رہنے کا ایک سورس اپنا پیسہ مل جانا ہے، لہذا وہ بھی اللہ کی نیت کر لو کہ اللہ میرا بھی دلا دیجئے اور دوسرے کا بھی ناحق لینے سے مجھے بچا لیجئے۔ یہ ہے دعا۔ دعا میں تو قرض ادا کر دیجئے یہ نہیں ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اپنا حلال اتنا دے دیجئے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنی فضل سے مجھے اپنے علاوہ دوسروں کا محتاج بننے سے بچا لیجئے۔ تو اس میں کوئی قرض ورضے کا ذکر نہیں ہے، اس میں حلال کی اتنی فراوانی کہ حرام کی نوبت نہ آئے، یہ دعا مانگی جا رہی، تو اس میں سب شامل کر لو اس کے اندر انشاءاللہ۔ جیسے یہ ادا ہو رہا ہے دوسرے کا، اللہ تعالیٰ اور سہولت پیدا فرما دے، اور آپ کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ واپس دلا دے۔ حضرت میں ایک گاؤں میں گیا تھا اور عقیقہ نیت سے بکرا ذبح کیا اور دعوت کی، مگر آخر میں ہم کو معلوم ہوا اس عقیقے کی دعوت میں منجا یعنی شادی سے قبل مہندی وہدی ہلدی مہندی رسم ادا کرتے، اور اس عقیقے میں یہ رسم کی۔ ایسی دعوت شرکت کرنا کیسا ہے؟ یعنی جہاں آپ گئے تھے وہ لوگوں نے عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کیا اور دعوت کی، اس میں آپ شریک ہوئے، اور ان لوگوں کی نیت کوئی رسم کرنا بھی تھا اس میں، تو آپ کا کھانا جو آپ نے کھایا ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیا ہے کھانا۔ انہوں نے عقیقہ کا بکرا ذبح کیا، جو گوشت حلال ہوا اور عقیقہ مستحب ہے، اور اس سے انہوں نے کھانا بنایا تو کھانا بھی حلال ہے۔ آپ کو عقیقے کے نام سے دعوت کی، آپ نے عقیقہ ہی سمجھ کے کھایا، اب بعد میں پتہ چلا کہ عقیقے کی دعوت کی، اس میں ایک رسم کر لی ان لوگوں نے، تو وہ جانے، ان کا عمل جانے، ان کو کیا مطلب۔ ہاں اگر پہلے سے معلوم ہو تو اس رسم اور بدعت میں شرکت سے بچنا چاہیے، پہلے سے معلوم ہو تو بچنا چاہیے، لیکن جب آپ کو بعد میں معلوم ہوا تو کیا ہے اس میں؟ بندہ تو مکلف اتنا ہی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اتنے کا ہی مکلف ہے۔ آج کل بعض لوگ ایسے کرتے ہیں عقیقہ، اب جیسے کسی کا ولیمہ ہوتا ہے، بہن آتی ہے باہر سے، وہ بولتی ہے کہ جو ہے میرے بچوں کا عقیقہ کر دیتی ہوں، گوشت کا خرچہ بچ جائے گا تم لوگوں کا، ایسی مدد ہے اپنے بھائی کی، ایسے کر دیتے ہیں، عام طور سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ بجائے اس کے کہ ولیمے میں یا کسی دعوت میں اپنے عزیز کی مدد کر دیں، وہ ہوشیاری یہ کرتے ہیں کہ اپنا ایک کام نکال لیتے ہیں اس میں، وہ یہ کرتے ہیں ایسا، چلو میرے بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، میرے بچوں کا عقیقہ کر دیتی ہوں، گوشت تم کو فری پڑ جائے گا، اب باقی دوسرا دیکھ لو اور کر لو ولیمہ، تو خیر ان کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، ان کا ولیمہ بھی ہو جائے گا، اور کیا ہے۔ مگر یہ کہ منجا گنجا ہلدی مہندی یہ رسومات ہیں، ان رسومات کے موقع سے یہ رسومات بھی نہیں کرنے چاہیے، اس موقع سے دعوت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہم کو عقیقے کی دعوت میں بلایا تو وہ کیا کر رہا ہے گھر میں ہمیں کیا معلوم، بعد میں معلوم ہو گیا تو استغفار کر لو بس ختم، اور کوئی مواخذہ بھی نہیں اس واسطے کہ آپ گئے ہی نہیں، آپ تو عقیقے میں گئے تھے۔
سے روزہ اصلاحی مجلس سے اب تک الحمدللہ ذکر اللہ کا بھرپور اہتمام رہا، اور تلاوت قرآن کا بھی روزانہ 2 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن گزشتہ 2 ہفتوں سے تلاوت کو بالکل جی نہیں چاہتا، کافی پریشان ہوں، رہبری کا طالب ہوں۔ اپنے معمولات کو جی کے چاہنے نہ چاہنے پر ڈیپینڈ مت رکھو۔ جی کیا ہے بھائی؟ اس کو نہ جڑ ہے نہ پیڑ ہے، جی کو کچھ بھی نہیں، جب جو چاہے چاہنا تھا، جو تقاضا کرنا ہے کرتا رہتا ہے، تو اسے کرتے رہنے تو ہم کیا کر سکتے؟ جی چاہنے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے نا بھائی، ہمارا معمول ہے، معمول کا وقت آ گیا، اپنا کام کر لو، ختم۔ اب اگر جی چاہتا ہے تو آسانی سے ہو جائے گا، اور جی نہیں چاہ رہا ہے تو تھوڑی مشکل ہوگی، گرانی ہوگی، ہونے دو، کیا کرنے کو، مگر میرا معمول تو نہیں ٹوٹے گا، یہ طے کر لینا چاہیے۔ اور چاہنے نہ چاہنے کی پرواہ مت کرو، جس عبادت میں جی لگا ہے وہ عبادت بھی قبول ہوگی، جس عبادت میں جی نہیں لگا ہے پھر بھی کیا ہے تو وہ عبادت نہ صرف قبول ہوگی بلکہ اجر دوگنا ہوگا اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی نہیں چاہا تو بھی کرا، تو اس کو ڈبل اجر ملنا چاہیے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ جی لگنے نہ لگنے کا انتظار مت کرو، جی نہ لگنے کی صورت میں ثواب بڑھ کے ملے گا، معمول پابندی کر لو بس۔ تو اور کیا چاہیے بھائی؟ نفس نے چھڑانا چاہا تھا، ہم نے بڑھ کے پا لیا، اور فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر، اس لیے پابندی کر لینا چاہیے۔ جی نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی طبیعت میں انقباض رہتا ہے، کبھی طبیعت کھلی ہوئی ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے۔ جب بشاشت ہوتی ہے اس کا نام جی لگنا ہے۔ جب کسی وجہ سے انقباض ہوتا ہے، کوئی بھی خارجی وجہ ہوتی ہے، داخلی بھی ہو سکتی ہے، صحت کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے، اب کوئی باہر سے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، فکر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو انقباض پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں۔ تو یہ طبیعت کا کھلنا بجھنا، یہ ہے چاہنا نہ چاہنا۔ اس انقباض اور بشاشت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بشاشت ہے تو بھی کرنا ہے یہ کام، انقباض ہے تو بھی کرنا ہے، اور ایسا دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ جس دن آپ کا جی تلاوت میں نہیں لگ رہا ہے، یعنی جی نہیں چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا بول رہے نا کہ جی نہیں چاہ رہا ہے کچھ دنوں سے، تو جن دنوں سے جی نہیں چاہ رہا ہے، یہ کیفیت جو ہے ہماری دوسری ضروری کاموں میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ کام کرنا طے ہے تو کر لے رہے ہیں۔ دکان کھولنی ہے بھائی، جا رہے کھول لے رہے، وہاں بھی جی نہیں ہے آج آپ کا، کیونکہ آج طبیعت میں انقباض ہے۔ تو جیسے نماز میں نہیں لگا ویسے دکان میں بھی نہیں لگتا ہے، مگر وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی، اس لیے کر لیتا ہے آدمی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج طبیعت بجھی ہوئی ہے، ایسے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن عبادت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ سب چھڑا ہی دیتا ہے، کہ طبیعت جی نہیں لگ رہی اس لیے چھڑا ہی دیتا ہے۔ تو جیسے ہم دنیا کا کام طبیعت کیسی بھی ہونے کے باوجود، جی چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ضروری ہے سمجھ کے کرتے ہیں، ایسے یہ بھی ضروری ہے سمجھ کے کر لینا چاہیے۔ روزانہ آدمی کا نہانے کا معمول ہے، کسی دن طبیعت اندر سے آمادہ نہیں ہوتی، آج ویسے ہی کپڑے پہن لیں گے بھائی، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ نہیں اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ہمت کرتا ہے، نہاتا ہے، پہن لیتا ہے۔ تو چاہنے نہ چاہنے کو کہاں دیکھا؟ کھانے کا وقت ہوا تو چاہنے نہ چاہنے کو کہاں دیکھا؟ تو جو دنیاوی معمولات ہیں اسے معمول بنا کر پورا کر رہا ہے، اس میں چاہنے نہ چاہنے کا انتظار نہیں کر رہا ہے دل کے۔ تو جو دینی معمولات ہیں اسے میں دل کے چاہنے نہ چاہنے کا انتظار نہ کرے، اس سے جوڑے ہی نہیں اس کو، چاہا تو بھی کرو، نہ چاہا تو بھی کرو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں علماء
کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا تب بھی معمول پورا کیا تو اب اجر زیادہ ہے. کہاں سے معلوم ہوا؟ تو مختلف احادیث سے معلوم ہوا. ایک حدیث ہے بخاری شریف میں کہ جس شخص نے اپنی باندی کو اچھی تعلیم و تربیت کی پھر اس کے بعد اس کا کسی سے نکاح کر دیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے. 2 اجر کیوں ملیں گے؟ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا تو جی چاہتا ہے، اور وہ باندھی تو ہماری زر خرید ہے، اس کو بھی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو اس کا جی نہیں چاہتا. تو اب جی نہ چاہنے کے باوجود کیا کہ بھائی کسی سے بھلا کرنا چاہیے، بھلائی تو کسی سے بھی کرو، یہ بھی بھلائی کی مستحق ہے. جیسے میری بیٹی ایسے کسی کی بھی بیٹی ہوگی، اس لیے اس پر بھی اس نے وہی سلوک کیا. تو جی نہ چاہنے کے باوجود کرنے سے 2 اجر ملے گا. یہ حدیث شریف میں کہ 2 اجر ملے گا. کیوں نہیں ملا؟ کیوں ملے گا؟ وہاں عام طور سے جی نہیں چاہتا پھر بھی کیا اس نے، اللہ خوش ہو جائیں گے اس لیے کیا تو اجر بڑھ گیا. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررۃ الکرام والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران. ایک آدمی ماہر قرآن ہے، آرام سے پڑھ لیتا ہے، اسے بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، ثواب ہے، قرب کا وسیلہ ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، سب ملے گا اس کو. لیکن ایک صاحب اٹک اٹک کے پڑھتے، اٹک اٹک کے، لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں، تو لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر تلاوت کا اور ایک کا اجر تلاوت میں مشقت کا، 2 اجر ملیں گے اس کو. تو یہ سب احادیث سے یہ ضابطہ اہل اللہ نے نکالا کہ جس کام کے کرنے میں زیادہ مشقت ہوگی تو قدر مشقت اجر بھی اضافہ ہوگا، اجر بھی بڑھ جائے گا. تو اس واسطے جی نہ چاہنے سے نہیں گھبراؤ، پابندی کرنا طے کر لو اور پابندی کر لو. جی نہیں چاہتا تو نہ چاہنے دو. جی سے کہو کہ بھائی آپ چاہیں نہ چاہیں، ہمارے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کا پارہ پڑھ لیں، لہذا ہم پڑھ لیں، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے پڑھ لے رہے ہیں. اب تم نہیں چاہے تو میرا کیا ہے، ایسا تو ایسا ہوتا ہے. باقی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. طبیعت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. طبیعت 4 عناصر کا مجموعہ ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. ایک عنصر کبھی طاقتور ہو جاتا ہے، ایک عنصر کمزور ہو جاتا ہے، ایک عنصر بڑھ جاتا ہے، ایک عنصر گھٹ جاتا ہے. اسی کا نام طبیعت میں تغیر ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے طبیعت میں. دوسری بات کیا ہے؟ الحمدللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت و برکت نصیب فرمائے اور سب کو توفیق دے. اللہ اعمال میں اتباع سنت کا پورا لحاظ نہیں ہو پا رہا ہے. کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور کامیابی نصیب ہوگی. اب تھوڑا ہو رہا ہے، بھرپور نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک دن بھرپور اہتمام ہوگا. پھر شریعت مطہرہ اور سنت طاہرہ ہماری طبیعت بن جائے گی. یہ مقام بھی آتا ہے کہ جب سنت و شریعت طبیعت بن جاتی آدمی، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. طبیعت کیا ہے؟ جس سے آدمی مجبور رہتا ہے، وہ طبیعت ہے اس کی. پھر یہ شریعت سنت طبیعت بھی بن جائے گی کبھی کہ وہ خود بخود وہی ہوگا، اس کے خلاف کو جی گوارا نہیں کرتا، وہی ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے. چنانچہ بعض سنتیں جن کو ہم نے محنت کر کے اپنا معمول بنا لیا ہے تو اس سے کبھی بھی غفلت نہیں ہوتی، خود بخود چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی ہر چیز میں کوشش کریں، فکر کریں. تھوڑی مشق بھی کرنی پڑتی ہے، بعض چیزوں میں ابھی تک نہیں پیدا ہوئی، یہ تقسیم کر لو کاغذ پہ
کہ کن چیزوں میں ابھی تک اتباع سنت نہیں ہو پا رہا ہے، وہ کون سی، ان کو دھیان ذرا زیادہ دو۔ جن میں ہو رہا ہے الحمدللہ شکر ادا کرو، شکر سے اور پختگی آئے گی۔ جن میں نہیں ہو رہا ہے ان کی طرف توجہ دو، تھوڑا سا دھیان دو زیادہ، اس کے بعد یہ تو اس میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اس فکر کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر بجا لانا چاہیے، ورنہ غفلت کے اس دور میں فکر بھی کس کو ہو رہی ہے، فکر بھی نہیں ہو رہی۔ کمی کا احساس بڑی نعمت ہے۔ ایک بڑے عالم دین نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کیفیت لکھی تھی کہ کبھی بعض چیزوں میں معمولات میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس کا بڑا طبیعت پر اثر رہتا ہے، گرانی ہوتی ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے، استغفار کرتا ہوں پھر ہمت کر لیتا ہوں، ایسا۔ وہ خود بڑے عالم دین تھے۔ حضرت نے ان کے جواب میں یہ ہے لکھا کہ جو کیفیت اور حال آپ نے اپنا بتایا ہے میرا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی حال ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ اطلاع دینے والا جو ہے وہ دیانتدار بھی تھا، اور جو کیفیت بتا رہا تھا وہ فرائض و واجبات و حرام کی نہیں تھی، وہ صرف ترقی کے راستے کی کمیوں کی تھی۔ تو ترقی کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس پر فکر اور ندامت کا ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ معمولات و تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن وساوس بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کس چیز کے اختیار کرنے بچا جا سکتا ہے؟ بچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وساوس کے ساتھ کیا معمولات پورے نہیں ہوتے؟ کیا وساوس کے ساتھ تلاوت مقبول نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو اس کی فکر کی ضرورت تھی۔ جب وساوس کے باوجود تلاوت قبول ہوتی ہے، جب وساوس کے باوجود معمولات اور ذکر اللہ سب قبول ہوتا ہے، تو پھر اب وساوس کی فکر ہی کیا ہے؟ اس کی فکر عبث ہے، فضول اس کے پیچھے دماغ خراب مت کرو۔ وساوس کو چھوڑ دو اور اس بات کی فکر کو چھوڑ دینا کہ وساوس نہ آئیں، یہی وساوس کا علاج ہے۔ وساوس نہ آنے کا ارادہ چھوڑ دینا یہی وساوس کا علاج ہے، ورنہ تو آتے رہیں گے اور بڑھ کے آئیں گے اور خوب آئیں گے، کیونکہ پہلے ایک وسوسہ ڈال کے دیکھے گا شیطان کہ صاحب کنفیوز ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا پریشان ہے، ہاں پریشان ہے، یہ اچھا ہے طریقہ، چلو اب ایک وسوسہ اور ایک ڈالو اور ایک ڈالو اور ایک ڈالو، اور پریشان، ارے پریشان ہو رہا، مزہ آ رہا ہے اور ڈالو، تو وساوس ڈالتا رہے گا، پریشان کرتا رہے گا۔ اگر آپ شروع ہی میں اس کو بتا دو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے 1 لاکھ وسوسے لے کے آ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا بس، تو وہ بولے گا فائدہ کیا ہے اس کو وسوسہ ڈالنے کا، کوئی فائدہ ہی نہیں، چھوڑو اس کو کچھ مزہ نہیں آئے گا تو چھوڑ دے گا۔ اب ساری پریشانی یہی ہے کہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں، وسوسے کیسے نہ آئیں، کیا علاج ہے، کیا تدبیر ہے۔ تو بھائی جتنا آپ توجہ دو گے اتنا شیطان کو مزہ آئے گا وسوسے ڈالنے میں، اور آپ کیئر مت کرو، توجہ مت دو، تو وہ بولے گا صاحب ہماری محنت ہی بیکار ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وسوسہ ڈالنے کا، تو ڈالے گا ہی نہیں وسوسہ۔ اس واسطے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وساوس کے ساتھ عبادت کرو، چاہے کتنے آئیں آنے دو، اپنا کام کرو، بس کام میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و بے انتہا کرم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، ذکر، تلاوت، نماز کا اہتمام نصیب ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کی تربیت و نصیحتوں کا اثر ہے۔ قلب میں ایسی خوشی محسوس کرتا ہوں جیسے بیان نہیں کر سکتا۔ یوٹیوب، فیس بک سے مکمل اجتناب نصیب ہوا ہے، نگاہوں کی حفاظت کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
برکت نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، دوسروں کو بھی ایسی ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایک تکلیف سے پریشان ہوں، حاسدین کے تکلیف دہ رویوں سے اور ان کی غیبتوں سے جو مجھ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہت سے غیبت پہنچنے کے راستے بند کیا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پہنچ جاتی ہے، تو لوگوں کو کچھ بھی کرتے رہنے دو۔ اس سے کیا تکلیف ہے؟ اس سے کون بچا؟ حسد ہمارے ہاتھ میں نہیں، حاسد ہمارے قبضے میں نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں توانم کے اندرون کسے نیازارم حسود را چه کنم کہ ز خود در رنجست۔ وہ اپنے آپ رنج میں ہیں، از خود در رنج اند، اپنے آپ رنج میں ہیں، اور ان کو کیا کروں؟ اپنے سے تو کسی کو نہیں ستا رہا، خود سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ میری استطاعت ہے، توانم، میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کو دکھ نہ دوں، کسی کو تکلیف نہ دوں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ جو کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، لیکن کسی کا جی نہ جلے وہ میرے ہاتھ میں، کہ اس کا دل خود ہی جل رہا ہے، ہم تھوڑی جلا رہے ہیں اس کا دل۔ تو اب حاسد کو کیا کروں کہ وہ اپنے آپ رنج میں جی رہا ہے، میں تھوڑی دے رہا ہوں رنج اس کو، تو چھوڑ دو، فکر ہی مت کرو۔ اب جو حاسد ہے بھائی، حاسد کو آپ تو ستا نہیں رہے ہیں، تو اس کے حسد کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ ہم کو دینے کی بھی ضرورت نہیں سزا اس کو، کہ میرے سے کیوں جل رہا، میرے سے کیوں جل رہا پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور سزا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو خود اس کا حسد سزا دے رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خوش رہنے سے محروم ہے، وہ خوش نہیں ہے، جل رہا ہے اس کا جی۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کہ ایسے وقت سوچ لو، حاسد شقی جلے جل کر کباب ہو، مجھے کیا کرنا ہے بھائی، میں تو نہیں ستا رہا ہوں اس کو، میں جلا رہا ہوں کیا اس کو؟ میں نہیں جلا رہا ہوں، خود جل رہا ہے۔ اب خود جلنے والے کو میں کیا کروں؟ ہاں، بجائے اس کی طرف سے ہمارے دل میں کچھ رنجش اور کینہ پیدا ہونے کے، ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ایک آدمی جو ہے آپ سے لڑا، اور لڑ کے جا کے غصے میں جو ہے تیل ڈال کے آگ لگا لے رہا ہے اپنے آپ کو، آپ وہاں ہیں تو آپ کو بچانا چاہیے کہ بھائی بچ جائے، کیوں ایسی حماقت کر رہا ہے؟ تو رحم آنا چاہیے۔ تکلیف کی کیا بات ہے؟ تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اس رحم سے تکلیف ہو رہی تو الگ بات ہے کہ صاحب بیچارہ کیوں اپنے کو جلا رہا ہے، کیوں بیچارہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے مقابلہ کیوں کر رہا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اس کا دل آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لیجئے، حسد کی آگ سے نکال لیجئے، جل بھن کے جی رہا ہے اس کو بچا لیجئے۔ تو دعا کر دو، دعا کر دیں گے تو کینہ بھی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ دعا تو آدمی اپنے چہیتوں کے لیے کرتا ہے، دشمنوں کے لیے تھوڑی کرتا ہے، لہذا کینہ بھی نہیں پیدا ہوگا دل کے اندر۔ اور وہ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نیک راہ دکھا دے، دعا کرتے رہو بس۔ جب آمنا سامنا ہوتا ہے بہت رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ تو رنج تو دیکھو ایک فطری ہے، ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ صاحب نے مجھے اس طرح بدنام کیا ہے، تو ان کو دیکھیں گے تو دل تو دکھے گا نا، رنج تو ہوگا، یہ فطری ہے۔ فطری رنج پر ہمارا مواخذہ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوچ لیں کہ ان کا عمل ہے وہ جانیں، میرے ذمہ میں جتنا اکرام ہے کر دوں گا، چاہے حاسد ہی کیوں، ہم اکرام تو کر دیں گے اس کو۔ اختلاف کے باوجود حقوق کا ادا کرنا، رنجشوں کے باوجود حقوق ادا کرتے رہنا، حقوق اسلام یہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک پڑوسی ہم کو ستا رہا ہے تو کیا اس کے حق ہم پر سے ختم ہو جائیں گے؟
ہمیں تو اس کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ ایک آدمی ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے تو کیا اس کا حق ختم ہو جائے گا؟ ہمیں تو صلہ رحمی برقرار رکھنا ہے۔ ایک آدمی ہم سے بدسلوکی کر رہا ہے تو حسن سلوک کا ہمارا حق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، ہمیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے رہنا ہے۔ وہی اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو ہم سے دور بھاگ رہا ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں، جو ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے ہم اس کو معاف کر دیں، جو ہم سے بدسلوکی کر رہا ہے ہم اس سے حسن سلوک کریں۔ یہ تعلیم دی گئی ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی نے امت کو دی۔ تو ہر امتی کو اپنے نبی کی سنت پہ رہنا۔ بھئی سنتیں کیا کپڑوں میں ہی تھوڑی ہے؟ داڑھی پوری ایک مشت ہے نہیں ہے، تھوڑی کم تو نہیں ہو گئی، بڑھ تو نہیں گئی، یہ سب یہ تو سنت صرف اسی میں تھوڑی ہی سنت ہے۔ مسواک ہی تھوڑی ہی سنت ہے۔ اخلاق کی سنتیں تو ان سنتوں سے سینکڑوں گنا زیادہ وقات رکھتی ہے، قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اصل یہ چھوٹ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، وہ اصل ہے اخلاق جس سے سماج کو تکلیف پہنچتی ہے، سماج کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اخلاق ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اب فطری رنج اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کا کچھ افسوس نہ کریں۔ حضرت والا اپنے نفس کی اصلاح مجھے عجیب دکھ رہی، میں ہی غلطی کر رہا ہوں، میں ہی نفس کی خواہشات پوری کر رہا ہوں، میں ہی بدمعاشی کر رہا ہوں، میں ہی بول رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں ہی چور ہوں، میں ہی پولیس ہوں، اپنے آپ کو خراب کیوں پیش کروں؟ وہ بھی حضرت والا کے سامنے ایسا میرے دل میں آ رہا۔ دل میں تو ایسے ہی آتا ہے مگر عقل میں کیا آ رہا؟ یہ دیکھو، دل میں ایسے ہی آ رہا۔ دل یہ بول رہا ہے کہ صاحب جب میں غلطیاں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں بلکہ کیوں بولوں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مت بولو مگر کرو بھی مت، اور اگر کرنا نہیں چھوٹ رہا تو پھر بولو گے تو کوئی راستہ ملے گا، کچھ پتہ چلے گا، کچھ مشورہ سامنے آئے گا کہ بھائی ایسا کر کے دیکھو، ایسا کر کے دیکھو۔ تو اگر اپنے کو سمجھ میں آ گیا ہم ہی پولیس ہیں، ہم ہی چور ہیں، تو ہم ہی اپنے کو پکڑ لیں اور چور کی چوری کا حل نکال دیں، آئندہ نہیں کرے گا چوری۔ پولیس والے کاؤنسلنگ کر کے سمجھا کے بھیجا دیتے، اب نہیں کرتا، ٹھیک ہے چلو تم ہی پولیس بن جاؤ، تم ہی اصلاح کر لو۔ یہ تو اچھا ہے، لیکن اگر اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو پھر بولو حضرت والا، وہاں پر نفس کی مت مان، بولو۔ بولنے میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ بھائی اپنے کو نہیں سمجھ میں آیا کوئی راستہ تو بڑوں سے کوئی راستہ مل جائے گا، کوئی ہمت کی بات ہو جائے گی، کوئی تدبیر سامنے آ جائے گی، پھر اس کے ذریعے سے بچنا ہے۔ دیکھو بچنا اصل ہے، وہ چاہے خود سے بچ جاؤ، خود سے بچ جاؤ تو کیا کہنے ماشاءاللہ، اچھا ہی ہے نا، اس کے لیے علاج کی کیا ضرورت ہے؟ صحت ہے، اگر ہم ہی اپنی احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اور بیماری کنٹرول میں رکھے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہو پا رہا تو ہی بولنا ہے نا ڈاکٹر صاحب کو، تو آپ خود کر لیتے ہیں، فبہا و نعم، بہت اچھی بات ہے، کر لو۔ لیکن کر بھی نہیں رہے ہو اور بولنا بھی نہیں چاہ رہے ہو تو یہ بڑا دھوکہ ہے نفس کا۔ ایسا جو آپ کے دل میں آ رہا نا وہ اچھا نہیں آ رہا، وہ غلط آ رہا ہے۔ وسوسے بہت گندے آتے ہیں، کبھی نماز میں، کبھی تنہا، کبھی بازار میں، یہ اچانک ہوتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیں۔ اچانک تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا پیچھے سے کوئی لنک ہوتا ہے، وہ غور کرو کہ آتے کیوں ہیں ایسی گندی باتیں دل میں۔ اگر اس وجہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کسی سے پڑھا نہیں ہے کوئی ایسی باتیں، یا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو غلط باتیں ہم کو بولتا ہو، بدعقیدگی کی بری باتیں، گندی باتیں، یا اخلاقی خرابیوں کے وسوسے،
گندے سے کیا مراد ہے؟ اعتقادی گندگیاں، اخلاقی گندگیاں، جو بھی ہو، وہ اس کا کوئی لنک ہے۔ اگر آدمی ایسے ماحول میں ہے اور اگر آدمی ماضی میں کئی گندی چیزیں، گندی باتیں سنا نہ ہو، پڑھا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، تو نہیں آتی اس کو، کیونکہ اس کا جو ذہن کا پس منظر ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے صاف ستھری باتیں ہی اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن اگر کچھ اسباب ہو چکے ہیں، چاہے اب نہ ہو، تو بھی ماضی کی باتیں رہ رہ کے آئیں گی ذہن میں، یا کسی مناسبت سے آ جائیں گی۔ ان کبھی نہیں آتی، بھول گئے، سب ختم ہو گیا، لیکن اچانک کوئی بے پردگی سامنے نظر آئی تو اب وہ پرانی باتیں ذہن میں آنے لگی، تو کسی مناسبت سے ایسا ہو جائے گا۔ کبھی تنہائی میں ایسا ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے خیالات کی دنیا میں کھو گیا تو پھر پیچھے چلا گیا، وہاں سے گندی۔ لیکن اگر آدمی کے ماحول میں ایسا نہیں ہے پچھلا تجربہ، تو اس کو ایسی پریشانی نہیں پیش آتی، اور پہلے تھا اور کافی عرصے سے دور ہے تو بھی اس کو نہیں پیش آتی۔ کبھی کبھی حادثاتی طور پر ایسا ہو جا سکتا ہے، تو ہوا تو کیا حرج ہے، اس کو ذہن سے ہٹا دو وہاں سے، اور فوراً کسی اچھی بات کی طرف دھیان دے لو، یہی ہو سکتا ہے اس کا حل۔ ذکر میں لذت نہیں، بد نظری 100% بچنا نہیں ہوتا۔ لذت کے لیے تو ذکر نہیں کیا جاتا، یہ پہلے ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرو۔ لذت ہو یا نہ ہو، اعمال کیے جانا ہے بس۔ لذت تو بھائی، لذت چاہیے تو کھاؤ پیو، جو پسندیدہ چیز ہے اس میں لذت ہے، لذت۔ عبادت میں لذت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نہ ذکر لذت کے لیے کیا جاتا، نہ نماز لذت کے لیے پڑھی جاتی، یہ سب کیے جاتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اللہ کا حکم ہے وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، بس اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو اس میں لذت ہی آتی رہے تو اب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، لذت ہی کے لیے کرتا ہے، تو وہ عبادت بھی غیر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی لذت آنے دیتے ہیں، کبھی نہیں آنے دیتے، تاکہ وہ اس کو عبادت بنا کے رکھے، خواہش نفس نہ بن جائے، یہ خواہش رب بن جائے، اللہ کی خواہش پوری کر رہا ہوں، نفس کی نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ جو بد نظری 100% بچنا نہیں ہوتا، دیکھو 100% کامیابی تو ہم سے مانگی بھی نہیں گئی، 100% کامیابی کا اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت بقدر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلے کہا تھا اللہ نے اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو ہم نہیں، صحابہ تھے، وہ صحابہ بھی پریشان ہو گئے، کون بندہ مالک کا حق ادا کرے گا، کون خدا کا حق ادا کرے گا؟ یہ تو بھائی ایسا حکم ہے جو ہماری طاقت میں نہیں۔ یہی بات انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی حق کے مطابق تقوی اختیار کرے، حق کا تقاتی، حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے؟ یعنی وہی 100% والی بات، تو 100% کون کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی
فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کی شان کے مطابق کرنے کا مطلب اپنی طاقت بقدر کرنا، جتنا تم سے ممکن ہے اس امکان میں ڈنڈی نہیں مارنا، چوری نہیں کرنا، ممکن حد تک کرو. اور اگر تم اپنی طاقت بقدر متقی بن گئے، گناہوں سے بچ گئے، تو میں اس کو حق تقاتی ہی سمجھوں گا، اگرچہ کہ وہ میری شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن تم اپنی طاقت بقدر کرو مستطاعت. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے طریقہ بھی بتا دیا. طریقہ یہ کہ واسمعوا واطیعوا، نبی کی باتیں سنتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، سنتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اور کچھ نہیں کرنا ہے تم کو. بس جو سنو کہ یہ اچھا ہے تو کرو، جو سنو کہ یہ برا ہے تو چھوڑ دو. اسمعوا اطیعوا، اسمعوا اطیعوا، سنو عمل کرو، سنو عمل کرو، یعنی علم کو عمل بناتے چلے جاؤ. یہ طریقہ ہے تقویٰ کا، مستطاعتم تک. اس میں جتنا تم سے ہو سکے کرو، اور جہاں کوتاہی ہو جائے تو صدقہ کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، انفاق کرتے رہو، خیرات کرتے رہو، کیونکہ صدقہ وہ کفارہ سیئات ہے، صدقہ بھی کرتے رہو. اب جب مستطاعتم پر عمل ہوگا کسی کا تو کبائر تو نہیں کرے گا، فواحش میں تو مبتلا نہیں ہوگا. اب لغزشیں ہوتی رہیں گی اس سے، تو انفاق کر کے لغزشوں کا کفارہ کرتا رہے گا، بس کامیاب ہو جائے. اس وجہ سے 100% بچنا ممکن نہیں. یہ بتاؤ کہ جتنے فیصد ممکن ہے وہ کر رہے کہ نہیں کر رہے، یہ بتاؤ. 100% کی بات نہیں چل رہی. 100% اللہ ہی نے نہیں مانگا تو ہم کیوں مانگ رہے ہیں آپ سے. یہ ہے کہ کوشش کتنی چل رہی ہے. تو اب صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ مان کے چلے کہ مجھے نگاہ کی حفاظت 100% کرنا ہے. یہ مان کے چلے، اسی کی دعا بھی مانگتا رہے، اسی کی کوشش بھی کرتا رہے، لیکن ہوگی تو نہیں. تو اب توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو منائے، اس کو راضی کرے. 100% کامیاب ہو جائے گا تو پھر یہ توبہ کون کرے گا، استغفار کون کرے گا. توبہ استغفار بھی تو کرنا ہے، اس کا بھی تو ہمیں حکم ملا ہے. تو توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اس وجہ سے گناہ کرنا یہ سمجھ نہیں ہے. سمجھ یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کریں، یہ سمجھ ہے. اس لیے کوشش نہ ہونے کی جائے، اور ہو جائے تو توبہ استغفار کیا جائے. اب اور کوئی رستہ تو ہے ہی نہیں کہ صاحب آپ کو یہ ممکن ہو جائے کہ گناہ کا صدور ہی نہ ہو. یہ ممکن ہو جانے کا کوئی راستہ نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا گناہ کبھی نہیں ہوتا، کبیرہ میں مبتلا نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن صغیرہ میں بھی نہیں ہوتا، یہ مشکل ہے. اور صغائر سے بچیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سہل کر دیا کہ وَكَفَّارَتُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ. آدمی بیوی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے بہت سی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور ان کا کفارہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ کرنا. تو یہ سب کرتے رہو اور کوشش برابر جاری رہو. انشاءاللہ کوشش کرنے والے کو اللہ خوش کرتا ہے اور ناکام نہیں کرتا. ایک بری صفت یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز ملی یا کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے تو دوسروں کو ان چیزوں سے محروم دیکھنا چاہتا ہوں. محض دل کا بخل ہے بس. مقابلہ آسان ہے. مقابلہ یہ ہے
کہ جب کوئی چیز آپ کو ملے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے دیا، اور میرے بھائیوں کو بھی دیجیے، میرے دوستوں کو بھی دیجیے، سب کو دیجیے، یہ دعا کرو بس۔ باقی یہ ہے کہ بعض طبیعتوں میں بخل ہوتا ہے، تو وہ بخیل طبیعت چاہتی نہیں کہ کسی کو بھی کچھ ملے، اور وہ جب اور آگے بڑھ جاتا ہے بخل، تو یہ کہتے چاہے مجھے بھی نہ ملے مگر دوسرے کو نہ ملے، بس دوسرے کو تو نہ ملے، چاہے میں بھی محروم رہوں۔ تو اگر ایسی طبیعت ہے تو طبیعت کا ہم سے کوئی سوال نہیں۔ کرنا کیا چاہیے تو عقل کو دو، عقل سے سوچو کیا کرنا چاہیے، وہ ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ جس کو نہیں ملنا آپ کا جی چاہ رہا ہے، اللہ پاک ضرور دیجئے، میرے سے بڑھ کے دیجئے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، بس ختم ہو جائے گا، حل ہے، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہی اس کا علاج ہے، اتنا کر لو۔ اور باقی کے دل میں ایسا آنا ہی نہیں تو دل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، آتا ہے تو آنے دو، کیا کرنا ہے۔ حقر کو دین کی کچھ نہ کچھ فکر ہے، مگر حقر کے متعلقین چاہے سگا بھائی ہو یا بیوی یا کوئی اور ہو، کسی کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں کی زندگی میں دین آ جائے۔ فکر کر لو، ان کے لیے دعا کرو، ان کو سمجھاتے رہو، ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اس امت کو صرف اپنا دین نجات نہیں دے گا، اپنے طاقت بقدر دوسروں کے دین کی فکر بھی کرنا ہے، چاہے گھر والوں کی تو کرو، بھائی کی کیوں نہیں کر سکتے، بہن کی کیوں نہیں کر سکتے، بیوی کو کیوں نہیں، یہ تو اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں نا، اپنے ماتحت ہیں، ان کی تو کرو، کرنا چاہیے۔ کسی کی بھی بے دینی سے بے پرواہی پیدا ہو جانا سنگ دلی کی بات ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک آدمی بے نمازی ہے تو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی، بیوی کی طبیعت ناساز ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اب بیوی بے پردگی میں مبتلا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی وہ بھی اس کا نقصان ہے، وہ بھی اس کا نقصان ہے۔ یہ معمولی دنیاوی نقصانات پر ہم اپنے محبت کا، رشتے کا، تعلق کا حق ادا کرتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے نقصانات جو آخرت میں سامنے آنے والے ہیں ان کے بارے میں تو اور زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو کرو، آہستہ آہستہ آدمی جب اپنی ایک چیز کو سمجھ رہا ہے کہ اچھی نہیں ہے تو زبردستی اس کے خلاف کرنا، کرتے کرتے پھر یہ طبیعت بدل جاتی ہے، یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صفت ختم ہو جاتی ہے، اب ہر ایک کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ مگر کرو، کرنے میں دشواری ہوگی، پھر بھی کرو، پھر بھی کرو، تب جا کر کے یہ صفت دوسری صفت سے تبدیل ہو جائے گی۔ وسعت ظرفی اور تنگ ظرفی کی وضاحت مثال سے فرمائیں تو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ گزشتہ جمعے کی مجلس میں اس کا ذکر آیا تھا۔ ظرف تو برتن کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد دل کی جگہ ہے، دل کی گنجائش۔ دل بھی ایک عضو ہے، ایک برتن سمجھ لو، تو چھوٹے کٹورے میں جو ہے 1 چمچہ 2 چمچے میٹھا آئے گا، اگر ذرا بڑا والا لو تو اس کے اندر 3-5 چمچے آ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا کٹورا تنگ ظرف ہے، یہ بڑا والا کٹورا یہ وسیع الظرف ہے، یعنی اس میں لینے کی گنجائش زیادہ ہے، اس میں کم ہے۔ تو جب آدمی تنگ ظرف ہوتا ہے تو اس کے اندر خوبیاں، بھلائیاں، جو صفتیں ہیں وہ ہوتی تو ہیں مگر تھوڑے مقدار میں ہوتی ہیں، اس کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اس بھلائی کو زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تھوڑی کرنے کے بعد تھک جائے گا، تھوڑی کرنے کے بعد ہمت ہار جائے گا، کیونکہ اندر جگہ اتتی ہے اس کی۔ اور اگر زیادہ ہے تو پھر وہ زیادہ لے بھی سکے گا اور زیادہ دے بھی سکے گا۔
جیسے ایک آدمی ایک گلاس پانی ہے، کوئی دوسرا مانگ رہا ہے تو اس میں سے وہ کتنا دے گا؟ اگر ضرورت کا ہے اس کا گلاس میں سے کتنا دے گا؟ آدھی گلاس دے گا، پو گلاس دے گا، پون گلاس دے گا، لیکن اپنے لیے بھی اس میں تھوڑا سا رکھ لے گا۔ اب پورا بھی دے دے تو ایک ہی گلاس تو ہے اس کے پاس، اتنا ہی دے دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں جگ ہے، مگ ہے، پانی کا گھڑا ہے، 20 لیٹر کا ڈبہ ہے، تو وہ کتنا دے سکتا ہے؟ وہ جتنا ظرف ہے اس کا، اس ظرف کے مطابق دوسروں کا بھلا کر سکتا ہے۔ تو وسعت ظرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے قلب کی گنجائش زیادہ ہو۔ اسی طرح تنگ نظری اور وسعت نظری ہوتی ہے، دیکھنے کی گنجائش۔ کوئی آدمی بس اتنا ہی دیکھتا ہے جو سامنے بیٹھے ہو، اور کوئی آدمی دور تک دیکھ رہا ہے تو اس کو دور تک کے فائدے اور خطرات نظر آ رہے ہیں، اور اس کو صرف یہاں کا فائدہ اور یہاں کا نقصان نظر آ رہا ہے، اس سے آگے کا اس کو نظر نہیں آتا۔ تو جو شخص بہت محدود سوچتا ہے اس کو تنگ نظر کہتے ہیں۔ جو شخص پورے ماحول کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے، تمام پہلوؤں کو دیکھ کر سوچتا ہے، تو اس کو وسیع النظر کہا جاتا ہے کہ صاحب اس کی نظر بہت وسیع ہے اور کشادہ ہے۔ اس شخص کا فیصلہ تنگ نظر کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب احوال سے باخبر ہوتا ہے، دور دور تک دیکھتا اور جانتا ہے۔ تو جیسے وسعت نظری اور تنگ نظری ہوتی ہے، ایسے ہی وسعت ظرفی اور تنگ ظرفی ہوتی ہے۔ یہاں ظرف سے مراد قلب ہے، دل ہے، اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ تنگ ظرف کا چھوٹا ہوتا ہے اور وسیع الظرف کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کو وسعت ظرفی اور تنگ ظرفی کہتے ہیں۔ کسی کام میں حکمت عملی اختیار کرنا، اس کی بھی کسی مثال سے وضاحت فرمائے، کیونکہ بارہا حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت ملتی ہے، خاص طور سے دعوت دین میں۔ جی، دعوت دین میں بھی، تربیت میں بھی، تعلیم و تدریس میں بھی، تبلیغ میں بھی، ہر جگہ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کی حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی۔ ہم کسی کو کوئی دعوت دے رہے، اس وقت مناسب ہے یا نہیں، یہ موقع مناسب ہے یا نہیں ہے بولنے کا۔ اگر بے موقع آپ نے بول دیا تو آپ کی دعوت وہ رائے گاں ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ موقع مناسب ہے نہیں ہے۔ اگر کسی کو ٹوکنا ہے یا کسی کو کوئی اچھی بات بتانا ہے تو موقع دیکھنا کہ مناسب ہے یا نہیں، ایک شق یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آدمی کو دیکھنا کہ کس مرتبے کا ہے، کس کو بول رہے ہیں آپ، اس کو دیکھنا۔ وہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا بڑے کو مولانا صاحب ہیں یا بستی میں حیثیت رکھنے والے آدمی ہیں، مختلف حیثیت کے لوگ ہیں۔ اس لیے آدمی کو جاننا، پہچاننا، یہ آدمی کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو پہچاننا۔ اور تیسرے، اس کے مزاج کو بھی پہچاننا کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ خوش اسلوبی سے بولنے سے مانتا ہے، نرمی سے مانتا ہے یا سختی سے مانتا ہے۔ اکیلے میں بولے تو سمجھ جائے گا، مجمع میں بپر جائے گا، اب مجمع میں بولے تو ہی شرم آئے گی، اکیلے میں کبھی نہیں مانتا۔ تو بہرحال مزاج کیا ہے موصوف کا، مزاج دیکھنا۔ تو مدعو کو پہچاننا، اس کے مزاج کو پہچاننا، موقع محل کو بھی دیکھنا، اس وقت مناسب ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھنا۔ تو مردم شناسی، مزاج شناسی
موقع شناسی یہ حکمت کے افراد ہیں، اس کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت دعوت یہی ہے، حکمت درس یہی ہے، حکمت تربیت یہی ہے، یہ سب حکمت ہے۔ تو اس کو ملحوظ رکھنے کا نام حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی یہی ہے کہ ہم کیسے کریں کہ قبول ہو جائے، کیسے کریں کہ مؤثر ہو جائے، اس کو غور کرنا، یہ نہیں کہ جہاں چاہے ٹوک دیا، جیسے چاہے بول دیا۔ ہمارے حیدرآباد کے 2-4 مفتی حضرات جو ہیں وہ شانتی نگر کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسجد کے بازو ہی قبرستان ہے، سب طرف قبرستان ہے مسجد۔ سامنے صحن میں بیٹھے ہو تو اب تو کچھ تعمیر امیر کر دی گئی ہے، پہلے بالکل کھلا ہوا قبرستان ہی سامنے نظر آتا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر کے مزدور کو لا کر اپنی ماں کی قبر پختہ بنوا رہی تھی۔ پتھر وتھر سب آ گئے تھے، سیمنٹ چونا مزدور، وہ کھڑے ہو کے کام کروا رہے تھے، اچھے خاصے آدمی تھے۔ تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ ان کو بولنا چاہیے کہ پختہ قبر بنانا اسلام میں جائز نہیں، قبر کچی ہی رکھنا چاہیے، پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو دوسرے مفتی صاحب جو حکمت عملی جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں بولنا چاہیے، یہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ ساز و سامان سب لے کر کے آیا ہے اور کام کروا رہا ہے، اب بولنے سے رکے گا نہیں، اب بولنا مناسب نہیں۔ بعد میں اس کو بتایا جائے، سمجھ میں اگر آ جائے گا تو وہ خود آ کے توڑ دے گا، پھوڑ دے گا، نہیں تو کم سے کم اتنا تو بولے گا کہ ارے بھائی مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، تو بھی کام بن جائے گا۔ سمجھ میں آ جائے اور وہ خود ختم بھی کر دے تو اور کیا کہنے ماشاءاللہ۔ لیکن اس وقت اس کو ضد آ سکتی ہے، اور اس وقت بولنے سے ہمارا بولنا یہ رائے گاہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے بولنے کا۔ اب وہ غمگین بھی ہے، اب بولنا کوئی موقع نہیں ہے اس کے بولنے کا۔ تو بولے نہیں، وہ کچھ بھی کرے، ہمارا کام ہے حق بولنا، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، بولنا ہمارا کام ہے، ہم نہیں بولیں گے تو کتمان علم ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو ایک مفتی صاحب تھے جن کے پاس علم تو صحیح تھا لیکن حکمت دعوت نہیں تھی۔ دوسرے مفتی صاحب کے پاس حکمت دعوت تھی، وہ روک رہے تھے اور یہ بولنے کو ضروری کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی مرضی، میرے کو تو ایسا سمجھ میں آ رہا، اب آپ کو ایسا ضروری سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ جا کے حق ادا کر دیجئے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، اسلام میں نہیں ہے، حضرت علی نے سب توڑوا دیے تھے اور سب یہ کر دیا تھا اور فلاں تھا اور غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو تھوڑی دیر سنا، وہ اپنی دھن میں تھا، اپنے غم میں تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تیرے کو کتنے گنٹ لگا، بولا تھا 1-1 2-2 لگا اور اونچی بنا، میری اماں کی خبر ہے، ان کے بابا کا کیا جا رہا۔ اس سے میں آ گیا، اب بفر گیا اور اس نے کہا کہ اب اور اونچی بنا، جتنی اونچی بنا رہا تھا اس سے بھی اونچی بنا۔ تو دیکھو وہ جو حکمت والی بات تھی وہی صحیح تھی، یہ موقع ہی نہیں تھا بولنے کا اس کو۔ اب جب وہ سب کچھ تیاری کر کے آ گیا ہے اور کر رہا، اب روکنے سے رکے گا کیا؟ وہ اب روکنے سے نہیں رکے گا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، موقع محل بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر بولنا، اس موقع پر بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو رائے گاہ مت کرو۔ ہاں اجتماعی بولنے میں کوئی حرج نہیں، اجتماعی بولو، بھئی یہ غلط ہے، یہ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن اسلام کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی زید عمر بکر نہیں بول سکتے آپ۔ جو جھوٹ بول رہا تو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ تو کو متعین کر کے نہیں بول سکتے۔
وہ کو متعین کر کے نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ نے بھی کسی کو متعین کر کے نہیں بولا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے بھائی، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے نہیں، کیونکہ مومن کو لعنت کرنا جائز نہیں، جھوٹوں پر ہے۔ تو لا علی التعیین، کسی کو مقرر کر کے نہیں بول سکتے۔ تو اسی طرح کے منکرات پر نکیر عمومی طور پر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ ہوتی ہی رہنا چاہیے، اب مسلسل بتاتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی بدنگاہی کر کے آیا تھا، حضرت عثمان کو اس کی نحوست و ظلمت اس کی آنکھوں میں نظر آ گئی، تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، کیوں بدنگاہی کر کے آئے ہو، شرم نہیں آئی رستے میں، نماز کو آ رہے ہو آنکھیں خراب کر کے۔ ایک یہ طریقہ تھا، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ ما بال اقوام یزنون بالعیون، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، بس ایک عام بات کہہ دی جنرل، لیکن یہ صاحب سمجھ گئے۔ یہ صاحب نے بعد میں کہا کہ حضرت واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی رستے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور اگر ٹوک دیتے اس کو تو اس کا نفس شرارت کر سکتا تھا، گڑبڑ ہو سکتی تھی، کیونکہ نفس ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ دعوت میں سامنے والے کی عزت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، سامنے والا ذلیل ہو جائے ایسا کوئی دعوت کا طریقہ نہیں، سامنے والے کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مومن کی آبرو اس کا حق پیدائشی ہے، پیدائشی حق ہے اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جن الفاظ میں جس عنوان سے ہم دعوت دے رہے ہیں، اس عنوان کا حکیمانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ عنوان حکیمانہ نہیں ہوا تو بھی غلط ہو جاتا ہے، اثر اس کا غلط ہو جاتا ہے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شروع میں، جس زمانے میں وہ دین گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کرتے تھے جوانی، اس زمانے میں ایک رسالہ لکھا تھا، اشرف الخطاب للارشاد الی الصواب، اس کا نام ہے۔ اب پہلے وہ عربی میں نام رکھتے تھے، بڑے بڑے بھاری بھرکم نام ہوتے تھے پہلے کتابوں میں۔ حضرت تھانوی کے وعظوں کے نام بھی ایسے ہی جو انہوں نے رکھے، یہ بھی اشرف الخطاب للارشاد الی الصواب، یعنی اچھے کاموں کی دعوت دینے کا مناسب طریقہ، مناسب عنوان۔ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، دائی کو چاہیے کہ وہ پڑھے دیکھے اس کو، اس میں نماز کی دعوت کی مثال ہے، امیر کو دعوت دینے کی، غریب کو، گھر والوں کو، کس کو کیسے دعوت دی جائے، اس کی بہت سی مثالیں اس میں حضرت نے لکھ دی۔ مثلا ایک مثال یہ لکھی حضرت نے کہ ایک گاؤں کا ٹھاکر ہے، چودھری، چبوترے بیٹھتا ہے اور اپنی ہوا چلاتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ کرتا ہے، ہوقہ گٹکا بس یہی چلتا رہتا ہے، اور اس کو ڈانٹ دیا، اس کو ڈپٹ دیا، اور لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب بے نمازی ہے، آپ اس کو نماز کی دعوت دیں گے، آپ اس سے کہیں گے چودھری صاحب نماز نہیں پڑھتے ہو، جہنم میں جاؤ گے، ایک نماز قضا کرو گے تو 2 حقت جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ بولے گا کہ بابا تو جا جنت میں، میرے اوپر کیوں زبردستی کر رہا، میں دوزخ میں ہی جاتا ہوں۔ تو اب دعوت کا محل ہی ختم ہو گیا، دی اینڈ، آپ کبھی نہیں سنے گا، آپ کبھی اس کو کچھ نہیں بول سکتے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا بھائی اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک شان ہے، اس واسطے اس کو جا کے یوں بولو کہ ٹھاکر جی آپ نماز تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، مگر گھر میں پڑھ لے رہے ہیں، آپ مسجد نہیں آنے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، تو ذرا یہ غلط فہمی دور کر دیجئے، کبھی مسجد بھی آ کے پڑھ لیا کیجئے آپ،
تاکہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ بے نمازی ہیں. تو وہ ذرا غور کرے گا کہ میں پڑھتا تو نہیں ہوں مگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں پڑھتا ہوں، ایسا سمجھ رہے ہیں. تو جب اتنا بول رہے تو چلو ایک دن مسجد میں بھی ایک نماز پڑھ لیا کریں. تو مسجد آئے گا تو وہ ایک ہی تو پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ ایک ہی پڑھنے آئے گا، ایک سے دوسری تیسری چوتھی ہوگی. تو عنوان اور عنوان میں فرق ہے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک صاحب آ گئے تو آپ نے کہا کہ ہمیشہ کھاتے وقت ہی آتے ہو یار، کیا ہمارے اوپر مسلط رہتے ہو؟ آؤ بیٹھو دن والے کھا لو تم بھی. تو کیا کھائے گا؟ تو بولے گا نہیں میں ابھی کھا کے آ رہا ہوں، اب اور کیا کھاؤں، ابھی کھا کے آ رہا ہوں. تو پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ خالی بھی تھا تو آپ کی باتوں نے بھر دیا پیٹ، اب کیا کھائے گے اس کے لیے؟ آپ کھائیے، اطمینان سے کھائیے. اور اگر آپ نے ان سے یہ کہا ارے بھائی بڑے اچھے وقت آ گئے، آپ کبھی موقع ہی نہیں ملتا ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کا، آؤ تھوڑا کھا لو دھونے والے ہمارے ساتھ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہاتھ دھو چلو آؤ. تو اگر وہ کھا کے بھی آیا ہے تو بیٹھے گا، کیونکہ بلایا گیا پیار محبت سے، عزت سے، احترام سے، دھونے والے کھا لے گا. تو یہ عام جنرل مثال دے کے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بھی ایک بلانے کا طریقہ ہے اور یہ بھی ایک بلانے کا طریقہ ہے. یہ حکیمانہ ہے اور یہ جاہلانہ ہے. جاہلانہ طریقے سے کوئی بھی عزت بیچ کے روٹی نہیں کھائے گا، نہیں مانے گا، نہیں قبول کرے گا آپ کی دعوت. اور یہ تو بہت ہی بے ڈھنگ کا طریقہ ہے. بسا اوقات لوگ ذرا سی حکمت کے نظر انداز ہو جانے پر بالکل قبول نہیں کرتے دعوت، بالکل نہیں جاتے. ذرا سی باتوں، خاندانوں میں، رشتوں میں، تو دوستوں میں بہت چلتی ہیں سب چیزیں. چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے ہاں وہ سب بولے تھے، آپ میرے سے تو نہیں بولے تھے نا، ایسے بولے، ذرا سی بات کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. ایک جگہ گئے ہم تو رات 11 بجے، 11:30 12 بجے کے وقت دعوت میں گئے ہم. قریبی آدمی تھا، کہیں فنکشن ہال میں دعوت تھی، تو ہم نے کہا بھائی ہم اخیر میں آ کے کھا لیں گے کھانا، بھیڑ بھاڑ میں نہیں آئیں گے. تو وہ گئے تو اخیر نہیں ہوا تھا وہاں، اور سب بھاگ دوڑ چل رہی تھی. دولہا بھی نہیں تھا اسٹیج پہ، وہ بھی حیران پریشان تھا. سب لوگ منتشر ہو گئے، حالانکہ بہت سارے لوگ کھا کے جا چکے تھے. تو بڑی مشکل سے سلام بھی لیا اور پریشان تھا. کافی دیر کے بعد پھر اس نے آ کے پوچھا کہ کھا لیا آپ کھانا؟ بیٹھ گئے. ارے یار آپ کیا پوچھ رہے ہو تم اتنی دیر کے بعد؟ کہاں تم لوگ مارے پھر رہے ہو، کوئی نظر نہیں آ رہا. تو کہنے لگے کہ نہیں مول صاحب ایسا نہیں ہے، اصل میں وہ آخری دسترخوان لگا تھا، گھر کے لوگ رشتہ دار کھانا کھا رہے تھے، تو ہمارے بہنوئی نے شکایت کی اور ان کو غصہ آ گیا کہ ہمارے بھائی صاحب نے، یعنی ان کے سالے نے، ان کے بہنوئی کو نہیں پوچھا. یہ ہوا اور اس پر وہ اٹھ کے چلے گئے. بہنوئی اپنی بہن کو بلا کے لے کے چلے گئے، ان کی بہن گھر میں سے بلایا بھی بچوں کو اور لے کے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ ہمارے بہنوئی کو آ کے لیو نہیں بولے، کھاؤ نہیں بولے، اس کو اوپر چلا. اب بہن چلے گئے تو بھئی اب فنکشن سب پریشان کا انتشار ہو گیا، سب پریشان. کیا ہوا؟ تو پتہ چلا یہ ہوا، یعنی پہاڑ کھودا تو یہ چوہا نکلا. جی تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، وہ بھی تو گھر کا ہی آدمی تھا، وہ کیوں نہیں پوچھ لیا اپنے رشتہ داروں کو جن کو بلایا گیا تھا؟ وہ خود بھی پوچھ لیتا تو کافی تھا سب کی طرف سے. ایک ہی کس کو پوچھے گا؟ ایسی چیزیں جہالت میں ہوتی ہیں. یہ جہالت تو ختم ہونا چاہیے. آدمی کو انانیت، شان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تعصب، جس کو عصبیت جاہلیہ کہا جاتا ہے، یہ ہے. پڑھے لکھوں میں بھی ہے، سوٹڈ بوٹڈ سب ایسی چیزوں کے اوپر رشتے توڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں پر آپس میں جنگیں کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. یہ تو بد اخلاقی ہے.
باقی یہ ہے کہ داعی کو بہت بلند اخلاق ہونا چاہیے، بہت بلند کردار ہونا چاہیے. اس کی حکمت نہیں ہے تو اس کا کام بیکار ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کسی گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی حفاظت میں بھی ہے، پھر گناہ کرنے کا داعیہ آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر بیٹھتا ہوں. ایسے موقع پر کیسے بچوں؟ بس یہ گناہ کے داعیے سے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام ہی ہے برائی کی دعوت دینا، اور وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جب تک ہم مریں گے نہیں وہ مرے گا نہیں، تو ساتھ ہی لگا رہے گا وہ. اور جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر عمر میں گناہی کی دعوت دے گا. کسی عمر میں جا کے نفس اچھا ہونا بن گیا ہے، اب اچھائی کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا. البتہ مجاہدے کے بعد یہ نفس کا مزاج تھوڑا سا ندامت کا ہو جاتا ہے. کراتا تو ہے لیکن کرنے کے بعد شرمندگی بھی پیدا ہوتی ہے. نہیں کرتے تو اچھا تھا، ذرا ہمت کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا تھا. افسوس، ٹھیک ہے آئندہ نہیں آؤں گا میں چکر میں. یہ طے کرتا ہے، یہ کرتا ہے. تو یہ درمیانی نفس ہے، نفس لوامہ. اب پھر اس کے بعد اور ریاضت اور مجاہدہ کرتے، اسی طریقے سے ثابت قدم رہتے 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 یہ نفس مطمئن ہوتا ہے، یعنی طاعت سے مطمئن ہو جاتا ہے. اب معصیت سے اسے توحش پیدا ہو جاتا ہے اور طاعت سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ کیفیت اس کی آگے چل کے بنتی ہے. لیکن اس وقت بھی گناہ نہیں ہوگا ایسا تو نہیں، اس وقت بھی امکان ہے گناہ ہونے کا. نفس مطمئنہ میں بھی گناہ کا امکان ہے، کیونکہ نفس تو نفس ہی ہے. اس لیے تقابل کر کے دیکھتے رہیں کہ سب گزشتہ کے مقابلے میں کس حد تک میں کامیاب ہو رہا ہوں. پھر آگے بڑھ کر پیچھے سے تقابل کر کے دیکھیں کہ کس حد تک زوال ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں. اگر تقویٰ میں ترقی ہو رہی ہے تو چلو اور اسی طرح چلتے رہو. حق کا تقاتی ہی تو تمہارے بس میں نہیں ہے، مستطاعتم تک چلو، اسی طریقے سے آگے بڑھو آگے بڑھو. یہ کرتے رہو، مگر یہ تقابل کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ گزشتہ ہفتہ تو میں جو ہے ایک ہی مرتبہ ہار گیا تھا اور اس ہفتے میں 2 مرتبہ ہار گیا، تو یہ زوال ہے. زوال کیوں ہو رہا ہے؟ اگلا ہفتہ تو بالکل خالی اور محررہ نکلنا چاہیے تھا گناہ سے. آگے تو یہ دیکھتے رہنا چاہیے، تقابل کر کے دیکھتے رہو، آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں، ترقی ہو رہی ہے یا زوال. اس پہ نظر رکھو. اس نظر کے رکھنے والے کو ایک دن کامیابی ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے. اب فرض کرو، آخری درجے میں بتا دیتا ہوں کہ فرض کرو موت تک بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں. اگر موت تک بھی کامیابی کی کوشش میں لگا ہوا رہا تو اللہ تعالیٰ کامیاب بندوں میں اٹھا لیں گے اس کو، بس کامیاب بندوں میں اٹھا لیں گے. مگر یہ ہے کہ یہ تدبیر اور کوشش اور فکر اور استغفار یہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اور کبھی اس سے غفلت پیدا ہو گئی اور خدا نخواستہ اس غفلت میں موت آ گئی تو پھر اللہ غافلوں میں اٹھائے گا اس کو. تمام معمولات حسب معمول پورے ہو رہے ہیں، اس پر استقامت کی دعا کیجیے، اللہ مستقیم رکھے. میری بہن اور بہنوئی بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں، انہیں ایک بیٹی بھی ہے، پھر بھی دوسری شادی پر تلے ہوئے ہیں، اور پورا مدرسے کا نظام 95% بہن چلاتی ہے. لیکن بہن کو دباؤ ڈال رہے ہیں اور احتر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کے بھائی ہی نے کیا ہے. حالانکہ مجھ سے مشورتاً پوچھا تھا، آپ کے بھائی ہی نے کہا ہے، حالانکہ مجھ سے مشورتاً پوچھا تھا. اب کیا کیا جائے؟ پریشانی ہے. پریشانی کیوں ہے؟ کیا آپ کے بہنوئی صاحب کا دوسرا نکاح کرنا شرعاً کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے؟ اگر وہ کسی گناہ پہ مجبور کر رہے ہیں تو پریشانی کی بات ہے، اور اگر وہ کوئی جواز شرعی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب کو مدد کرنا چاہیے. سالک کو بھی کرنا چاہیے، بیوی کو بھی کرنا چاہیے، دونوں کو مدد کرنا چاہیے. ہاں
بیوی ان کو حکمت بتا سکتی ہے کہ دیکھو بھائی اب اچھی خاصی گزر رہی ہے، سب خوش ہیں، آپ ہم سب مل کے اچھا خاصا جی لے رہے ہیں، کئی بعد میں پریشانیاں نہ ہو جائیں، نا اتفاقیاں ہوں گی، کمپلسری ہوتی ہیں ہمارے سماج میں، عرب سماج میں نہیں ہوتی لیکن ہمارے سماج میں تو ہوتی ہی ہیں، ہوں گی تو یہ تو آپ کو کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا، دونوں کی زندگی ایسے سمجھا لو، سمجھا کے بیوی شوہر کو راضی کر لے تو الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا شوہر کا بیوی سے رائے لینا، پوچھنا، اجازت پہ ڈیپینڈ رکھنا بھی ضروری ہے؟ وہ بھی تو نہیں ہے اس کے ذمے۔ جب وہ اپنے کو محسوس کرے گا کہ ایک سے میں تقویٰ پر قائم نہیں رہ پا رہا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو دوسری کرے گا، مسنا وسلا صبر ہوگا، 4 تک بھی آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ تو پریشانی کس چیز کی ہے بھائی؟ پریشانی عرف کی ہے۔ یہ سماج میں یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کہ آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی شادی کرے۔ تو یہ عرفی اور سماجی مذمت، اسی کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ اچھے کام کے خلاف ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ وہ بات میں نے کہی کہ حکمتاً سمجھا دیا جا سکتا ہے کہ بھائی دیکھو ابھی عافیت ہے، جیسے حضرت تھانوی نے 2 نکاح کیے لیکن دونوں کو سنبھالنے میں جو پاپڑ بیلنے پڑے، تو وصیت یہ فرمائی کہ خاص طور سے دین کے خدمت گزار ایک ہی پر اکتفا کر لیں، اس لیے کہ وہ ٹینشن میں اپنے کام بھی ہونا مشکل ہے، ان کو راضی کرو تو ان کو کرو، ان کو کرے تو ان کو کرو، ان کو کرو ان کو کرو، اسی میں زندگی پوری نکل جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی چین سے رہو، سکون سے رہو، اور وہاں اللہ تعالیٰ بے حساب شمار اپنی نیکی کے حساب سے عطا فرما دیں گے، اور پھر ان کی سیدہ سردار ہماری ہی بیوی کو بنا دیں گے، یہ اکیلی اکلوتی بڑی حسین خوبصورت بنا کر جنت کی حوروں کی سردار بنا دی جائے گی، اور وہاں حسد ہوگا، نہ رشک ہوگا، نہ گلہ ہوگا، نہ شکوہ ہوگا۔ تو موج مستی کی جگہ تو آخرت ہے بھئی، یہ تھوڑی دنیا ہے، یہ دنیا کسی طریقے سے دامن بچا کے نکال لو کہ اللہ ناراض نہ ہو، بس اتنی کی فکر کر لو۔ یہ سب باتیں بھائی جان کو سمجھاؤ، سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں وہ ضرورت بتاتے ہیں تو آپ بھی مدد کرو، اپنی بہن کو بھی سمجھاؤ، ان سے بھی مدد کرواؤ اور انہیں یہ کام کر لینے دو، ورنہ اللہ فرمائے گا میں نے حق دیا تھا تم نے کیوں چھینا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مسئلہ مشورے تک تو ہے، مشورہ دو، اب تک کا تجربہ تو یہی ہے، بھارت میں ہندوستان میں تو جمتا نہیں، البتہ ہماری اس پوری لائف میں کچھ مثالیں جمنے کی بھی ہیں، ایسی بھی مثالیں یعنی ایک صاحب نے شادی کی تھی، سیکنڈ میرج، گھر میں 3 بیٹیاں بھی، بڑی والی بیوی سے، تو وہ بولتے تھے کہ ہماری چھوٹی والی بیوی جو ہے وہ ہماری اہلیہ کے حق میں چوتھی بیٹی کی طرح رہتی ہے، بڑی والی بیوی کے ساتھ چھوٹی والی بیوی، 3 بیٹیاں تو ہیں گھر میں جوان، یہ چوتھی بیٹی کی طرح رہتی ہے، وہ بس خدمت کرنا، کہنا ماننا، اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا، ایسے۔ ان سے بھی ان کو 2 بچے ہوئے، 3 بچے ہوئے، اور باقی وہ پہلی والی سے بھی 7 بچے، 10 بچے تھے، 10 بچوں کو باہر کوئی دیکھ کے نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ وہ ماں کا یہ ماں کا، ان کے اندر سوتیلا پن سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایسے رہتے تھے، بھائی بہنیں بھی اور والدین بھی، اور دوسری والی بھی پہلے والی بھی، تو شاذ و نادر ہے، اور نادر کل معدوم، مثال میں نہیں پیش کر سکتے ایسا کوئی۔ ہاں عربوں میں اس کی بہت مثالیں، عربوں میں سب چلتا ہے، کیونکہ وہاں کا عرف اس کو معیوب نہیں سمجھتا، ہمارا عرف اس کو بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم سمجھتا ہے ہمارا عرف اس کو، وہاں ایسا سمجھا نہیں جاتا۔ عمان میں ہم تھے، جو ایک شاگرد ہمیں سونے کی دکان میں کام کرتے تھے، بلا کے لے گئے، وہاں بٹھا دیا سیٹ کی جگہ پر، انہی کے ہاتھ میں تھی دکان، بڑی قیمتی گاڑی ایک آئی، اس گاڑی میں سے کئی عورتیں اتر کے آئیں جنہیں، اور سب برقعے میں، بالکل 100% برقعے کے اندر تھیں، اور آ کر کے کیلوؤں کے حساب سے لے رہے تھے،
اور ایک کو پنا پنا کے دھب دیکھ رہے تھے ادھر، ایک کو پنا پنا کے یہ کیسا رہے گا، یہ کیسا رہے گا، وہ کیسا رہے گا، تینوں مشورہ کر کے خرید رہے تھے۔ بعد میں وہ لوگ چلے گئے تو ہم نے پوچھا تو ہمارے شاگرد نے بتایا کہ یہ 3 بیویاں ہیں جو چوتھی بیوی کی تیاری کرا رہی ہیں۔ ان کے شوہر نے انہی تینوں کو پیسے دے کے بھیجا ہے کہ وہ چوتھی والی سوتن کو تم ہی لوگ خوشی سے دلا کے لاؤ، بھائی کیسا سونا دلائیں، کون سا زیور اچھا، تم ہی لوگ دلا کے لاؤ۔ تو یہ تینوں ملا کر کے مل کے جا کے چوتھی کو سونا چاندی دلا رہے تھے اور زیور کپڑے وغیرہ سب تیاری کرا رہے تھے۔ تو وہ عرف الگ ہے۔ اب وہ یہاں دیکھنے جائیں گے تو یہاں کا عرف بالکل الگ ہے، جینا مشکل ہو جائے گا دوسرے دن سے، بلکہ شبہ بھی ہو جائے عورت کو کہ ان کے کچھ ارادے ہیں تو وہیں سے جینا مشکل ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ بھائی دیکھو مسئلہ ہے، دین نہیں بدلتا، دین اپنی جگہ پہ، عرف سے دین نہیں بدلے گا، مسئلہ اپنی جگہ پر۔ دن بھر مختلف جگہوں پر قرآن اور تدریس علوم عربیہ پڑھاتا ہوں، لیکن جیسا کیفیت چاہتا ہوں ویسا منظر اور کیفیت نہیں بن پا رہی ہے۔ طلباء میں وہی پرانی کیفیت ہے، تبدیلی اور طلباء کو نکھارنے کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو موبائل نے ہر جگہ کے طلباء کو خراب کر دیا ہے، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ مدرسے میں، کہیں بھی نہیں۔ بالخصوص جو لوگ گھروں میں رہ کے پڑھتے ہیں، جو لوگ موبائل ہی سے آن لائن پڑھتے ہیں، تو اب یہ بچوں کو کون کچھ نہیں کر سکتا۔ نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، بس ہمارا کام اچھی بات بتانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماحول کس قدر بد سے بدتر ہو گیا ہے، حکومتیں یہی ماحول دیکھنا چاہ رہی ہیں، ان ماحولوں کو حکومتیں اصلاح کرنا نہیں چاہ رہی ہے۔ جب حکمراں نہیں کر سک رہے ہیں، جو آیا کیسے کر سکتی ہے کسی کی اصلاح؟ اس لیے ہم بھی بچوں کو نصیحت ہی کرتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں، نصیحت اور نگرانی۔ باقی اب ان کے ہوشیاریاں، چالاکیاں، چوریاں بس میں نہیں ہیں، اس کو ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہاں بھی ہم فاتقوا اللہ ما استطعتم سمجھ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اتنا ہی ہے ہمارے بس میں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو بچوں کو کوشش کرو، دعا کرو، انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا۔ میرے لڑکے 11 سال کے ہیں، حفظ مکمل کر لیا ہے، اب آگے کیا کیا جائے، عالم کورس یا اسکولی تعلیم؟ ہم اور اہلیہ فکر مند ہیں، جو مشورہ دیں وہی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ مشورہ تو ہمارا یہ ہے کہ ایسی جگہ عالم بناؤ جہاں ان کی اسکولی تعلیم بھی ہو۔ اس دور میں اس کی سخت ضرورت ہے، ہر دور میں بھی ضرورت کی چیز تھی، لیکن پہلے علماء کے پاس نہ ہوتا تو کام چل جاتا تھا۔ اس زمانے میں علماء بھی اس کو ذریعے کے درجے میں محتاج ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے جو ان کے دین و دعوت میں مفید اور مددگار ثابت ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ پڑھائیے جہاں بچوں کا اسکول ایجوکیشن بھی کچھ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بنے، ماشاءاللہ حافظ ہیں، اور جو حافظ عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے، اور جو عالم حافظ نہیں ہے وہ آدھا عالم ہے۔ اس لیے جب لگایا ہی ہے تو پورا ہی لگا دو اس کو اس کام میں، لیکن تھوڑی کچھ نہ کچھ حد تک، 10 جماعت کے حد تک تو کم سے کم عالموں کو بھی دنیا کے علم معلوم رہنا چاہیے، دنیاوی فنون سے آگاہی رہنی چاہیے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ مدرسے کی تنخواہ اور دیگر جگہوں سے ملنے والی تنخواہ 20-25 دن چلتی ہے، آخری عشرہ تنگی ہی میں گزر رہا ہے، تو مسنون طریقہ کیا ہے بتا دیجیے۔ وہاں تو 2 مہینے تک تنگی ہی میں چلتا تھا، تو اب ہم مسنون طریقہ کیا بتائیں؟ ان کے گھر میں تیسرا چاند بھی نکل آیا اور گھر میں کچھ نہیں پکا، پکنے کے قابل کچھ نہ ہوا۔ یہ تو خوب سن چکے ہیں نا اور پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا چاند نکلنے کا مطلب 2 مہینے کمپلیٹ ہو گئے، تو 2 مہینے تو ان کے پاس ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہی نہیں، تو کیسے جیتے تھے؟ تو کہا الا الاسودین، کھجور ہوا تو کھا لیا، پانی پی لیا، ختم، ایسے چل گیا۔ ایسے نہیں کہ پورے ٹوٹل فاقہ تھا، کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، بس ختم، پکانے وکانے کی کوئی چیز نہیں ہمارے گھر میں، روٹی نہ سالن، کچھ نہیں۔ 2 مہینے گزر گئے، ہمارا تو صرف تیسرا عشرہ گزرنا ہے نا، 2 عشرے آرام سے گزرے، تیسرا عشرہ گزرنا ہے یہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولویوں کا جو ہے پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ تر بتر ہوتا ہے، نہیں،
اور آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ در بدر ہوتا ہے. تو اپنا تو ایسا ہی چل رہا ہے، آباء و اجداد سے سلسلہ، بزرگوں سے سبھی سے یہی چل رہا ہے. آخری دن ذرا تنگی کے ہی ہیں ان کے، سب کے ہی. ادھار ہاتھ بدل لے کے کام چلا لیا، پھر تنخواہ مل گئی تو برابر سرابر کر کے ایسے نکال لیا. ایسا ہے. ایک کام یہ کر لو کہ حکیم لقمان کی بات ہمیشہ دھیان میں رکھو، وہ یہ کہ خرچ بانداز دخل، یا پھر اس کا الٹا کر لو کہ دخل بانداز خرچ کن. دونوں میں سے پہلی والی آسان ہے، دوسری والی مشکل ہے. پہلا والا یہ ہے کہ خرچ جو ہے آمدنی سامنے رکھ کے کرو، یہ انکم ہے، یہ میرے مہینے بھر میں آ سکتا ہے، اتنا آنے کا پکا ہے. جو پکا آنے والا ہوتا ہے ہمارا، یہ کتنا ہے؟ یہ 20,000 ہے. تو اپنے گھر کا سسٹم اخراجات کا 19,000 کا بناؤ، 18,000 کا بناؤ، کہ 18 میں ہو جانا چاہیے، 19 میں ہو جانا چاہیے. آگے تو نہ بڑھے، پیچھے ہی رہے، کچھ بچے، کچھ بچنا چاہیے. یہ ایسا سسٹم اپنا بنا. اس کو کہتے ہیں خرچ بانداز دخل کو. آمدنی سامنے رکھ کے خرچے کا بجٹ بناؤ. یہ آسان ہے. وہ طے ہے کہ اس سے بڑھ کے تو نہیں آئے گا. مہینہ ختم ہونے تک اتنے ہی پیسے آئیں گے، ٹیوشن کے اتنے آئیں گے، مکتب سے اتنے آئیں گے، مسجد سے اتنے آئیں گے، مدرسے سے اتنے آئیں گے. یہ پکا ہے، اتنے آئیں گے بس. اس سے اندر اندر ہونا چاہیے ہمارا گھر کا خرچ. تو کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں پیش آئے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ خرچ پہلے طے کر لو کہ بھئی میرا خرچ اتنا ہے، 20,000 روپے خرچ ہوتا ہے، تو 22,000 کمانے کا بندوبست کرو. 22,000 کماؤ، اور اگلے سال جو ہے ایک برخوردار اضافہ ہو گئے، تو اب خرچ بڑھ گیا آپ کا 25,000، تو اب 27,000 کمانے کا انتظام کرو. تو یہ ذرا مشکل والا کام ہے، اور پہلے والا آسان ہے. جو اللہ دے رہا ہے اس کے اندر میں رہیں، لیمٹ کے باہر نہ نکلیں. تو بیوی اگر سمجھدار ہے تو کر کے بتاتی. بہت سی بیویاں ایسی ہیں ماشاءاللہ، اور شوہر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے پیسے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں چھپا کے تھوڑے 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 کر کے رکھی. اب ایک دن بڑی مصیبت پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا ہے، بہت فکر مند ہوں، کیا کروں. تو کیوں اتنا پریشان ہوتے آپ؟ جا کے وہ پوٹلی کھول کے اس میں سے نکال کے لا کے دے دیتی. تو کہاں سے جمائی؟ ان کے پیسے میں سے ہی جماتی ہے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے جماتی ہے. بشرطے کہ سمجھدار رہنا انہیں. اب ان دیوانی ہے تو پھر تو مصیبت ہی مصیبت ہے. سمجھے نہیں؟ لکھنے میں کوئی خطا ہو جائے تو معاف کریں. یہ خطا ہوتا کیا ہے بھائی؟ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو. عرض کرنا یہ ہے کہ بندے نے 1-2 پلاٹ خریدے ہیں، اب ان کی مارکیٹ ویلو کم ہوئی، یعنی فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہتا تھا. اس وجہ سے دل میں ہر وقت غم سوار رہتا ہے. تو کیا یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے؟ اگر ہے تو اس کا علاج تجویز فرمائیں. یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. نقصان کا اثر ہونا فطری چیز ہے. فائدے سے خوشی ہوتی ہے، نقصان سے اثر ہوتا ہے. سب لوگ تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن جا سکتے کہ نہ نقصان کا اثر ہے نہ فائدے کی خوشی ہے. بس یہ دھیان میں ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا کیا حال ہے، اللہ کے ساتھ میرے دل کا کیا حال ہے، بس اسی کی فکر لگی ہوئی ہے. ایسا متفکر آدمی کو نہ نقصان نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہر چے آمد بود مہمانے. وہ شان الگ ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کی ہے. اللہ ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرما دے. اللہ سے مانگنے میں تو کیا ہے بھائی، جو چاہے مانگو اللہ سے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جس سطح پر ہے ایمان اور دین کے، اس سطح کی روشنی میں خوشی کی بات سے خوشی ہونا، غمی کی بات سے غم ہونا فطری چیز ہے. اور یہ یاد رکھو کہ اولیاء اللہ کے جو خاص احوال ہیں
یہ احوال ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ سنت نبی والا حال ہی ہے، اور نبی کو غم سے غم ہوتا تھا، خوشی سے خوشی ہوتی تھی، تو یہ سنت ہے۔ تو سنت یہی ہے، ہم کو سنت پہ چلنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام آنکھ سے آنسو نکل گئے حضرت ابراہیم کے انتقال پر اور حضرت زینب کے بیٹے کے انتقال پر، تو کسی نے کہا کہ آپ روتے ہیں کیا؟ تو فرمایا ہذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلب عبادہ ما شاء، جس کے دل میں اللہ رکھتا ہے یہ رحمت ہے، میرے دل میں رکھا ہے، اور مجھے جدائی کا غم ہو رہا ہے۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی سے میں بہت غم زدہ ہوں۔ تو تمہارے پلاٹ کی قیمت کم ہو گئی اور غم ہوا تو کیا خلاف سنت ہوا؟ خلاف سنت تو نہیں ہوا۔ غم کی چیز پہ غم ہوا تو کوئی خلاف سنت نہیں ہوا، لیکن شکایت نہ ہو، بس اللہ سے شکایت نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو گیا، لوگوں کے دیکھو ان کا پلاٹ اتنا بن گیا، ان کا اتنا ہو گیا، ان کا اتنا ہو گیا، تو کیا کریں؟ مقدر کی بات ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے بھی راضی ہے، اس سے بھی راضی ہے۔ اور دعا بھی کرو کہ اللہ کچھ حالات اسباب ایسے ہو جائیں کہ آگے اس کی قیمت بڑھ جائے، تاکہ میرا بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ یا اللہ پاک اس سے نہیں مل سکا، آپ کوئی شکل غیب سے بنا دے، کسی اور رستے سے مجھے دنیا ضرورت بقدر مل جائے، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ قابل اصلاح کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبت تو ہے بھائی، انہ لحب الخیر لشدید، دنیا کی محبت میں ہر انسان شدید ہے، ہم کو بھی ہے دنیا سے محبت۔ محبت وہ مذموم ہے جو اللہ کی گستاخی، اللہ کی شکایت، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کا سبب بنے، اور جو دنیا اس کا سبب نہیں ہے، وہ دنیا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ہونا چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، تدبیریں بھی کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیں مل جائے۔ تو اس سے کچھ متاثر نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، قابل فکر کوئی بات نہیں، غم ہوا تو ہوا، ہوتا ہی ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو ہو گیا، لیکن ہمارے حافظ یاسین صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہے کوئی جادوئی چھڑی، تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے تو اچھا ہی ہے بھائی، آتے جاؤ، ایک چھڑی لگاتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ، ماشاءاللہ۔ میں امامت و تدریس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی محنت میں وقت نکالا کرتا تھا، مگر کچھ ماہ قبل ایک دعوت کا ساتھی دارالعلوم دیوبند کے عالم کو برا اور توہین کی، اس لیے میں اس میں وقت نہیں دے رہا ہوں۔ کیسا کرنا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ اگر وقت دیتا ہوں ان میں شامل نہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب آدمی ایسا کرتے ہو، اس آدمی سے تکلیف ہونا اور اس آدمی کے بارے میں ہدایت کی دعا کرنا فطری چیز ہے، لیکن کام کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کام سے نفع ہو رہا ہے تو کام کرو، کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی کی گمراہی کی وجہ سے کام مت چھوڑو۔ لیکن جہاں تک ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کام سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس دور میں، یہ ہمارا شخصی نظریہ ہے، اور اس کی ہم نے بہت لوگوں سے تحقیق کر لی ہے، اور علماء میں، پورے ملک کے علماء میں ایک بہت بڑی تعداد محقق علماء کی ایسی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہماری اس نظریے کے مؤید ہیں کہ اس وقت کام سے نفع کم، نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اس حوالے سے پوچھو تو ہم کہیں گے کہ اس کے بجائے کسی اور دینی محنت میں لگ جاؤ، اپنی دنیا بناتے رہو، مکتب چلاؤ، بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، لوگوں کو بستی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، یہ کرو، لیکن خاص اس کام کے ساتھ جو ہے جڑ کر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کے مؤید نہیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ نہ ہم آپ کو منع کرتے ہیں، نہ ہم آپ کو اس سوال کا تو یہی جواب دیں گے
ایک آدمی عالموں کو برا بولا تو اس ایک آدمی کی وجہ سے آپ کام کیوں چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں؟ اس ایک آدمی کو چھوڑ دو جو بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اپنی عاقبت خود برباد کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھوڑا ہی ہے، ہر ایک کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، ہر ایک کا یہ ذہن بن گیا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ام الامراض میں ایک مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی تبلیغ میں جا کر یہ کہنے لگے کہ تبلیغ تو میں کر رہا ہوں، علماء کیا کر رہے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کمپاؤنڈر دوا تقسیم کر کے یوں کہے کہ دوا تو میں دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو جو ڈاکٹر صاحب پر کمپاؤنڈر کا اعتراض ہے وہی تبلیغ کرنے والوں کا علماء پر اعتراض ہے۔ اس لیے وہ کسی غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور اپنے کاموں کو دین سمجھ کر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ عقیدے کی اتنی بڑی خرابی ہے کہ ہم ان کی داڑھیوں، ٹوپیوں، نمازوں، تہجد گزاریوں کی قدر کرنے کے باوجود ان کی فکر کی گمراہی سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ فکر کی گمراہی عقیدوں کو خراب کر رہی ہے اور بالآخر بہت کچھ خراب کر دے گی۔ تو اس حوالے سے ہم منع کرتے ہیں۔ اور باقی جس حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو وہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کی غلطی سے سب آدمی، یہاں سبھی کا یہی حال ہو گیا ہے، سبھی یہی سوچ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے تبلیغی حضرات ہیں جو علماء سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی فکر میں پھر بھی اعتدال ہے، لیکن باقی سب کا حال یہ ہے کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں اس وقت میں، اور یہ گمراہی نہایت قابل فکر ہے۔ کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، کسی کو کوئی بڑا نہیں ہے، بس سب اپنی جگہ بڑے ہیں۔